جیسے ہی ہوائی جہاز نے زمین چھوڑی، قاسم کے چہرے پر ایسے ہی آثار نظر آنے لگے جیسے حلق میں کوئی چیز اڑک گئی ہو۔ حمید نے مسکرا کر اسے آنکھ ماری اور وہ بکلائے ہوئے انداز میں ایئر ہوسٹس کی طرف دیکھنے لگا۔ فرمائیے جناب۔ ایئر ہوسٹس بڑے ادب سے اس کی طرف جھکی۔ کچھ نہیں، قاسم بھرائی ہوئی آواز میں بولا، لیکن ایئر ہوسٹس نے اسے کیک کرنے کی تھیلی پکڑا ہی دی۔ اس کے بعد وہ قریب ہی کے دوسرے مسافر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ حمید قاسم کے برابر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیوں ہوائی سفر کے دوران میں عشق کرنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ قاسم نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے، لیکن حلق سے صرف اوپکائی کی آواز نکلی۔ پھر تھیلی بھی کیوں نہ اس کے منہ سے جا لگتی۔ وہ دیر تک کسی زخمی جنگلی بھینسے کی طرح حلق پھاڑتا رہا۔ پھر جب جہاز کی اٹھان کا سلسلہ ختم ہو گیا اور وہ ایک مخصوص بلندی پر تیرنے لگے تو قاسم کی جنگاڑیں بھی بتدریج ہلکی ہوتی گئیں۔ پھر کچھ دیر بعد وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ چہرے تو سب کے فق نظر آ رہے تھے، لیکن بھینسوں کی طرح ڈکارنے والے کم ہی تھے۔ تھوڑی دیر بعد قاسم نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، یہ جو سالہ جہاز اوپر چلنے لگتا ہے نا، تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آنتیں حلق کی طرف کھینچ رہی ہوں۔ اب ٹھیک ہے حمید بھائی؟ ٹھیک ہی ہوگا، حمید نے بیداری سے کہا۔ ہمیں تم تو خفا کیوں ہو گئے؟ اب کوئی یہ بھی نہ کرے، اگر یہ جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تو کیسی رہے گی؟ حمید نے کہا۔ ارے باپ رے! قاسم نے بھکلا کر تو انہیں پر ہاتھ پھیرا۔ ایسی باتیں زبان سے نہ نکالیے جناب، ایک ادھیڑ عمر آدمی نے جو اگلی سیٹ پر بیٹھا تھا کہا۔ اگر ہو ہی گیا تو ہم کیا کر لیں گے؟ حمید بولا۔ پھر بھی ایسی باتیں نہ کہنی چاہیے، خدا کرے یہ جہاز یہیں پھٹ پڑے، حمید نے کہا۔ آپ عجیب آدمی ہیں، ادھیڑ عمر آدمی غصے سے بولا۔ اللہ نے چاہا تو اس جہاز میں آگ لگ جائے گی۔ حمید کا انداز چڑانے کا سا تھا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، پچھلی سیٹ سے ایک عورت نے کہا۔ اب تو یہ جہاز ضرور غارت ہو جائے گا۔ آپ خود غارت ہو جائیں گے، عورت کو بھی غصہ آ گیا۔ جہاز کے غارت ہو جانے کے بعد میری سلامتی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اچھا خاموش رہیے، تیسرا آدمی بول پڑا۔ جہاز میں بولنا ممنوع ہے کیا؟ حمید نے کہا، اور اگر ہے تو یقینی طور پر کریش ہوگا۔ زبان بند کیجیے، ادھیڑ عمر آدمی پھر گرجا۔ خدا غارت کرے اس جہاز کو، خدا غارت کرے۔ چپ رہیے! ادھیڑ عمر آدمی جو بہت زیادہ ضعیف الاعتقاد معلوم ہوتا تھا حلق پھاڑ کر چیخا، اور سارے ہی مسافر ان کی طرف متوجہ ہو گئے، اور پھر یہ بات ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیل گئی۔ لوگ حمید کو اس طرح گھورنے لگے جیسے وہ پاگل ہو۔ ایئر ہوسٹس فرانسیسی تھی، اسے جب ہنگامے کی وجہ معلوم ہوئی تو وہ سیدھی حمید کی طرف آئی۔ دوسروں کو پریشان کرنے سے کیا فائدہ جناب، اس نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ کیا یہ سب پاگل ہو گئے ہیں؟ حمید نے اس سے پوچھا۔ ضروری نہیں کہ سارے ہی مسافر آپ کی طرح اس مزہ سے محفوظ ہونے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ حمید نے مسکرا کر کہا۔ میں بھی اسے اچھا نہیں سمجھتی کہ دوسروں کو دہشت زدہ کیا جائے۔ پہلے میں نے صرف خود کو دہشت زدہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر کام نہیں چلا۔ ہمیں چوپ بھی رہو حمید بھائی، قاسم نے اردو میں کہا، کہیں برا نہ مان جائے۔ ہوسٹس برا سموں بنائے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی۔ حمید خاموش ہو گیا۔ خفا ہو گئی، قاسم بڑبڑایا۔ منا لو دوڑ کر، گدھے کہیں کے۔ دیکھو پیارے، قاسم آنکھیں نکال کر بولا، میں جہاز پر جھگڑا نہیں کرنا چاہتا۔ اگر کرو بھی تو میرا کیا بگاڑ لو گے؟ بتاؤں؟ قاسم آنکھیں نکال کر بولا۔ انگریزی میں بتانا تاکہ غیر ملکی مسافر بھی سمجھ سکیں۔ اچھا جہاز کو لینڈ کرنے دو، پھر میں تمہیں بتلاؤں گا۔ اگر یہیں اسی وقت لڑ جاؤ تو کیا حرج ہے؟ اس طرح میں شرمندہ ہونے سے بچ جاؤں گا۔ کیسی شرمندگی؟ اگر جہاز تباہ نہ ہوا، لیکن اگر تم اٹھ کر مجھ سے کشتی لڑنا شروع کر دو تو جہاز یقینی طور پر الٹ کر زمین پر جا پڑے گا۔ ارے باپ رے! چلو اٹھو، میں نہیں چاہتا کہ میری بات بگڑ جائے۔ قاسم پتھر کی مورتی کی طرح بے حس و حرکت ہو گیا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ ہلنے جلنے میں بھی جہاز کو گر جانے کا خطرہ محسوس کر رہا ہو۔ بس ذہنی روح کی بات تھی، بہک گئی ہوگی۔ قاسم میں ٹھہرا۔ حمید شرارتوں کے موڈ میں تھا۔ اب ایئر ہوسٹس اس کی طرف مسکرا کر نہیں دیکھتی تھی، اس پر اسے اور زیادہ تاؤ آ گیا۔ مگر پھر اس نے سوچا کہ اگر سارے ہی لوگ اس کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے متفقہ طور پر اسے پاگل سمجھ لیا تو یہ سفر جاری نہ رہ سکے گا۔ قاسم جو کسی خوف زدہ پرندے کی طرح پلکیں جھپکا رہا تھا، کچھ دیر بعد اچانک اس طرح چونک پڑا جیسے کوئی بات یاد آ گئی ہو۔ ہمیں جاؤ، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ تباہ ہو جانے دو سالے کو، میں نے تو مرنے ہی کے لیے نکلا تھا، کیا بک رہے ہو؟ حمید آنکھیں نکال کر بولا۔
میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، دیکھتا ہوں کون شالا مجھے مرنے سے روکتا ہے۔ میں چغد نہیں ہوں، چغد، حمید نے تصحیح کی۔ نہیں چغد، کس گدھے نے بتایا ہے؟ ہمیں تم خود گدھے، اب ذرا سنبھل کر بات کرنا، میں مرنے کے لیے گھر سے نکلا ہوں، سمجھے؟ مرنے کا انتظام تو وہیں ہو سکتا تھا، تم نے پہلے ہی کیوں نہیں بتایا؟ پتہ نہیں آپ کیسے عجیب لوگ ہیں، پیچھے بیٹھی ہوئی عورت نے کہا۔ میں بہت دیر سے سن رہی ہوں، آپ لوگ مستقل طور پر مرنے کی باتیں کیے جا رہے ہیں۔ ارے ہی ہی ہی، قاسم مڑ کر احمقانہ انداز میں ہنسا۔ میں یہی چاہتا ہوں محترمہ۔ عورت کچھ نہ بولی۔ اتنے میں ایئر ہوسٹس نے بلند آواز میں کہا، کیپٹن حمید پلیز، آپ کا فون ہے۔ حمید اڑ گیا۔ اوہ، آپ ہیں؟ ہوسٹس زبردستی مسکرائی۔ حمید کچھ کہے بغیر لاس کی فون کی کیبن میں آ گیا۔ ہیلو، اس نے دوسری طرف سے بولنے والے کو مخاطب کیا۔ کیپٹن حمید، دوسری طرف سے آواز آئی، میں فریدی ہوں، تم لوگ میڈریڈ میں اتر جاؤ اور میرے دوسرے پیغام کا انتظار کرو۔ تمہارے قیام کے لیے اجازت حاصل کر لی ہے، بومینوں میں قیام کرنا۔ حمید نے کچھ کہنا چاہا لیکن سلسلہ منقطع ہو چکا تھا۔ وہ سر پیٹ کر پھر اپنی نشست پر واپس آ گیا۔ یہ کال لندن سے آئی تھی۔ حمید کو صرف اتنا ہی معلوم تھا کہ فریدی نے طویل مدت کے لیے رخصت حاصل کی ہے اور یورپ کی سیاحت کا ارادہ رکھتا ہے۔ خود ایک ہفتے پہلے انگلینڈ کے لیے روانہ ہوا تھا اور کہہ گیا تھا کہ حمید اس کے پیغام کا انتظار کرے۔ پچھلے دن حمید کو اس کی طرف سے اطلاع ملی تھی کہ وہ قاسم سمیت روانہ ہو جائے، لہذا لندن تک کے 2 ٹکٹ حاصل کر لیے گئے اور اب جہاز پر اطلاع ملی کہ دونوں میڈریڈ ہی میں رک کر اس کے دوسرے پیغام کا انتظار کریں۔ ظاہر ہے کہ یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ اس لاس کی فون کال نے حمید کی کھوپڑی کا کیا حل کیا ہوگا۔ کس کا فون تھا؟ قاسم نے پوچھا۔ میرے دادا کی روح عالم بالا سے بول رہی تھی، حمید نے غصیلے لہجے میں جواب دیا۔ ہمیں تو خفا کیوں ہو رہے ہو؟ میرے ٹھینگے کی روح بول رہی تھی۔ آنکھیں نہ دکھایا کرو مجھے، اب میں اپنے باپ سے بھی نہیں ڈرتا۔ حمید کچھ نہ بولا۔ وہ کئی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ آخر قاسم کو اس بار فریدی نے کیوں دعوت دی ہے۔ قاسم سے پوچھنا اسے مناسب نہیں سمجھا تھا، اور فریدی بھلا کیوں بتانے لگا؟ ویسے قاسم کو بھی اس نے اصل بات نہ بتائی ہوگی، پھر پوچھنے سے فائدہ ہی کیا؟ مگر اس وقت چونکہ اس لاسٹ سیل کی مخاطبے نے اسے کھوپڑی سے باہر کر دیا تھا، اس لیے پوچھ ہی بیٹھا، تم کہاں مرنے جا رہے ہو؟ تم سے مطلب؟ میں تو میڈریڈ میں اتر جاؤں گا۔ میں بھی اتر جاؤں گا، قاسم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، پھر آہستہ سے بولا، ہمیں حمید بھائی، اس عورت کی کیا عمر ہوگی جو پیچھے بیٹھی ہوئی ہے؟ پوچھ کر بتاتا ہوں، حمید نے عورت کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ ارے غچ، قاسم بھکلا گیا۔ عورت بھی شاید یہی سمجھی تھی کہ حمید اس سے مخاطب ہوگا، مگر حمید پھر قاسم کی طرف متوجہ ہو کر بولا، 11:30 بجے ہیں۔ اچھا اچھا، قاسم احمقانہ انداز میں سر ہلانے لگا۔ کرنل نے اس سفر کے بارے میں تم سے کیا کہا تھا؟ حمید نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں۔ ارے تم کیسے تیار ہو گئے پھر؟ حمید جھنجھلا گیا۔ بس کچھ روپیہ الائڈ بینک آف انگلینڈ میں منتقل کرایا، سامان درست کیا اور تیار ہو گیا۔ بس تیار ہونے میں کیا لگتا ہے حمید بھائی؟ حمید کا غصہ تیز ہونے لگا۔ وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آخر قاسم یک بیک اتنے لمبے سفر کے لیے تیار کیسے ہو گیا تھا۔ ابے میں پوچھ رہا ہوں کہ تم اس سفر پر تیار کیوں ہو گئے تھے؟ کہہ تو دیا کہ میں مرنا چاہتا ہوں۔ ابے تو گھر ہی میں زہر پی لیا ہوتا نا۔ نہیں حمید بھائی، قاسم مقمون لہجے میں بولا، میں اس الو کی پٹی کے سامنے نہیں مرنا چاہتا، وہ میری لاش کی بھی جان جلائے گی۔ آخر وہ الو کی پٹی۔ ابے یو شٹ اپ، تم اسے کچھ نہیں کہہ سکتے، قاسم گھرایا۔ تمہیں کوئی حق نہیں ہے؟ مجھے حق ہے، بس ہے خاموش رہو۔ ہمیں خواہ مخواہ جھگڑا کرنا چاہتے ہو؟ میں کہتا ہوں خاموش رہو۔ اچھی بات ہے، قاسم غصیلی آواز میں بولا، لیکن اب مجھ سے باش نہ کرنا۔ یہ سفر اس لاسل کی مخاطبے کے بعد سے اکتا دینے والا ہو گیا تھا۔ حمید سوچنے لگا، چھٹی لی گئی تھی سیاحت کے لیے، لیکن اس سیاحت میں بھی گھماؤ پھراؤ پیدا ہو گیا ہے۔ یعنی فلاں دن لندن کے لیے روانہ ہو جاؤ، پھر میڈریڈ میں ہی اتر جاؤ، اس کے بعد شاید یہ اطلاع آئے کہ بقیہ زندگی میڈریڈ ہی کے کسی یتیم خانے میں گزار دو۔ کچھ بھی ہو، میڈریڈ میں انہیں بہرحال رک جانا پڑا۔ قاسم بہت خوش تھا، مگر بوبینو جیسے بڑے اور شاندار ہوٹل میں چکرا کر رہ گیا، جہاں سرو کرنے والی زیادہ تر خوبصورت لڑکیاں تھیں۔ دوسری طرف وہ لڑکیاں اس کی خوراک دیکھ کر چکرا گئی تھیں۔ 3-4 گھنٹے کے اندر اندر اس دیو کی شہرت دور دور تک ہو گئی، جو 10 آدمیوں کا کھانا تنا کھا جاتا تھا۔
اور قاسم تھا کہ ڈائننگ ہال میں جمے رہنے پر تل گیا تھا۔ حمید نے لاکھ چاہا کہ اسے اس کے کمرے میں واپس لے جائے، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ ڈائننگ ہال میں بھیڑ اتنی بڑھ گئی تھی کہ ہوٹل کا سپروائزر بھوکلا گیا۔ قاسم اپنی میز پر جم سا گیا تھا۔ کبھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نظر آتی اور کبھی احمقانہ انداز میں اس کا منہ کھل جاتا۔ حمید نے محسوس کیا کہ وہ غیر ارادی طور پر وہاں بیٹھا ہوا ہے، اٹھنا چاہتا ہے مگر اٹھ نہیں سکتا۔ بوکھلاہٹ میں ایسے بھی 2-4 مقامات ہیں۔ بھیڑ میں اضافہ ہوتا رہا، ساری کرسیاں بھر گئیں اور لوگ جا بجا کھڑے ہوئے نظر آنے لگے۔ تماشائیوں میں لڑکیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ ابے اٹھو بھی الو کے، حمید نے کچھ کہنا چاہا لیکن قاسم اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی بول پڑا، ارے باپ رے، کائیے اٹھوں، میرے اٹھتے ہی یہ سب سالیاں ہنسنے لگیں گی۔ نہیں ہنسیں گی، تم اٹھو بھی تو، حمید دش ہو کر بولا۔ نہیں ہنسیں گی؟ ان کے چہرے سے معلوم ہوتا ہے، قاسم نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ نائی نائی، میں نہیں اٹھ سکتا، تم جاؤ نا۔ ارے ابھی ابھی بیچارہ سپروائزر گڑ گڑا رہا تھا کہ تمہیں تمہارے کمرے میں لے جاؤں۔ مرنے دو سالے کو، تمہیں کیوں فکر پڑ گئی ہے؟ میں دیکھتا ہوں کہ یہ سالیاں کب تک کھڑی رہتی ہیں۔ حمید تھک ہار کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ تماشا بننا اسے پسند نہیں تھا، مگر تقریباً آدھے گھنٹے بعد اسے پھر ڈائننگ ہال کا رخ کرنا پڑا۔ پتہ نہیں قاسم پر کیا گزری ہو یا اس نے کیا کیا گل کھلائے ہوں۔ ڈائننگ ہال میں اب بھی بھیڑ ہی نظر آئی، مگر اب لوگ صرف کرسیوں ہی پر تھے۔ کھڑے رہنے والے شاید سپروائزر کے ہارے زار پر رحم کھا کر واپس چلے گئے تھے۔ قاسم اپنی میز ہی پر موجود تھا۔ حمید کو دیکھ کر اس نے احمقانہ انداز میں سر کو جنبش دی تھی، لیکن حمید برا سا منہ بنائے ہوئے ڈائننگ ہال سے باہر چلا آیا تھا۔ لیکن برآمدے میں پہنچتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ نوٹس بورڈ پر ہاتھ سے لکھا ہوا ایک پوسٹر نظر آیا، جس کی تحریر کے مطابق اس وقت ڈائننگ روم کے داخلے پر ٹکٹ لگ گئے تھے اور اس کی وجہ قاسم ہی تھا۔ حمید کو ہوٹل والوں کی ستم ظریفی پر بہت ہنسی آئی۔ انہوں نے پوسٹر میں 20ویں صدی کے اس دیو کا حوالہ بھی دیا تھا جو 10 آدمیوں کی خوراک اکیلے ہضم کر جاتا تھا۔ حمید پھر ڈائننگ ہال میں واپس آ گیا۔ اب وہ سپروائزر کے آفس کی طرف جا رہا تھا۔ سپروائزر نے اس کے استقبال کے سلسلے میں بہت خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، غالباً آپ اس پوسٹر کے سلسلے میں احتجاج کرنے آئے ہیں۔ یقیناً، حمید نے زبردستی اپنے لہجے میں غصیلا پن پیدا کرتے ہوئے کہا، یہ پوسٹر ہمارے لیے اہانت آمیز ہے۔ ہماری دشواریوں پر بھی نظر رکھیے جناب، اس نے بھی ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ انہیں ان کے کمرے میں لے جائیے۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ کتنی بھیڑ اکٹھی ہو گئی ہے۔ مجبوراً ہمیں باہر بورڈ پر وہ پوسٹر لگانا پڑا۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا اور پھر مسکرا کر بولا، اگر آپ چاہیں تو ٹکٹوں کی آدھی آمدنی آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکتی ہے۔ پھر غور فرمائیے کہ یہ فعل کتنا دانشمندانہ تھا۔ بے حد، حمید برا سا منہ بنا کر بولا، وہ بیچارہ ایک سیدھا سا آدمی تھا، کیا وہ پیشہ ور نہیں؟ کیا مطلب؟ دیکھیے، ابھی کچھ دیر گزری، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ لوہے کی موٹی موٹی سلاخیں موڑ سکتے ہیں، منہ سے لوہے کے بڑے بڑے گولے نکال سکتے ہیں، اپنے جسم سے لپٹی ہوئی لوہے کی زنجیریں توڑ سکتے ہیں، اور بھی کئی کرتبوں کے نام انہوں نے لیے تھے۔ یہ سن کر حمید کو قاسم پر غصہ آ گیا جو خود تماشا بن ہی گیا تھا۔ اب حمید کی مٹی بھی پلید کر دینے کے در پہ نظر آنے لگا تھا۔ وہ دانت پیستا ہوا سپروائزر کے کمرے سے باہر آیا۔ قاسم اب بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا، اس کی پشت حمید کی طرف تھی۔ حمید کا دل چاہا کہ اس کی گردن ہی دبوچ لے۔ وہ اس کی میز پر پہنچ کر رکا۔ قاسم کی آنکھیں بند تھیں اور وہ تنا ہوا بیٹھا تھا۔ حمید کے منہ میں جو بھی آیا اسے سنا کر رکھ دیا، لیکن نہ تو قاسم کی آنکھیں ہی کھلیں اور نہ اس کے چہرے سے یہ ظاہر ہوا کہ وہ حمید کی گالیاں سنتا رہا ہو۔ حمید نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر جھٹکا دیا اور وہ میز پر آ رہا۔ پتہ نہیں وہ بے ہوش تھا یا گہری نیند سو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد حمید کو یقین ہو گیا کہ وہ نیند نہیں بلکہ بے ہوشی ہی تھی۔ قاسم کی میز کے قریب بھیڑ بڑھنے لگی۔ یہ نئی مصیبت تھی۔ حمید سوچ رہا تھا کہ اب اسے کس طرح کمرے میں لے جانا چاہیے، مگر وہ 9 من کی لاش کوئی بھی ہاتھ لگانے پر تیار نظر نہیں آتا تھا۔ کافی دیر بعد سپروائزر نے کہیں سے ایک اسٹریچر کا انتظام کیا اور پھر 8 ویٹر اسے اسٹریچر پر اٹھا کر اس کے کمرے میں لائے۔ ڈاکٹر جو پہلے ہی سے طلب کر دیا گیا تھا اس کا معائنہ کرنے کے بعد بولا، یہ بے ہوشی تو کسی نشہ آور چیز ہی کا نتیجہ معلوم ہوتی ہے، میری دانش میں یہ ایسی کسی چیز کا عادی نہیں ہے۔ حمید نے کچھ سوچتے ہوئے کہا،
ڈاکٹر نے اسے ایک انجیکشن دیا اور تاکید کر کے چلا گیا کہ آدھے گھنٹے تک ہوش نہ آنے پر اسے دوبارہ طلب کیا جائے، لیکن قاسم کو آدھا گھنٹے سے پہلے ہی ہوش آ گیا تھا اور اس نے حمید کو دیکھ کر اس طرح آنکھیں پھاڑ دیں جیسے وہاں حمید کی موجودگی پر اسے حیرت ہوئی ہو۔ کیوں بھائی، کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ حمید نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ تم کون ہو؟ قاسم نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ کیا مطلب؟ میں پوچھتی ہوں تم کون ہو؟ ہائے ہائے، جاؤ یہاں سے ورنہ میں شور مچا دوں گی، قاسم لچک کر بولا۔ ابے کیوں شامت آئی ہے قاسم کے بچے، میں پوچھتا ہوں یہ کیا حرکت ہے؟ ہائے اللہ، میرا دوپٹہ، قاسم نے بدن چراتے ہوئے کہا۔ نکلو یہاں سے ڈھیٹ کم باخت، اے امی جان۔ حمید اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ قاسم میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ ہنسے بغیر اس قسم کے مذاق کر سکتا، اور نہ وہ اتنا اچھا اداکار ہی تھا کہ اس کی آنکھوں پر شرمیلے پن کی جھلکیاں نظر آ سکتی۔ حمید اس کی سنجیدگی پر بھوکلا گیا۔ قاسم پاگل ہو گیا ہے، اس نے سوچا یہ پاگل پن ہی ہو سکتا ہے، اسے مذاق نہ سمجھنا چاہیے۔ قاسم جیسا کوڑ مغز آدمی عورتوں کی ایکٹنگ نہیں کر سکتا، اور پھر اگر یہ مذاق ہی ہوتا تو قاسم اس کی ابتدا کرنے سے پہلے صرف سوچ کر ہی ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ کر کبوتر ہو گیا ہوتا۔ قاسم کیا بات ہے، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ قاسم نے حیرت سے دہرایا، پھر یک بیک حلق پھاڑنے لگا۔ ارے دوڑو لوگو، یہاں ایک پاگل گھس آیا ہے، بچاؤ بچاؤ، میں مری۔ ابے او قاسم، میں تجھے کاٹ کر رکھ دوں گا۔ ہائے، کاٹ کر رکھ دے گا، دوڑو بچاؤ، قاسم پھر چیخا۔ دیکھو میں تمہیں یہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ ارے میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں کہ جاؤ، ہائے اللہ میرا دوپٹہ۔ وہ اسی طرح بدن چرا رہا تھا جیسے کسی باحیا عورت کو دوپٹے کی تلاش ہو۔ حمید اس کے متعلق سنجیدگی سے سوچ رہا تھا، کہیں اچانک اس کی جنس تو نہیں تبدیل ہو گئی، کیونکہ آج کل یہ مرض کچھ عام سا ہو چلا ہے۔ تو کیا گھر سے اتنی دور غریب الوطنی میں جنس تبدیل کر دے گا؟ نہیں نہیں، یہ ظلم ہے۔ حمید کا ذہن فلمی انداز میں ڈائلاگ بولنے لگا، اور پھر اسے بے تحاشا ہنسی آ گئی۔ قاسم کے عورت بن جانے کا تصور ایسا ہی کیکا انگیز تھا۔ وہ اپنے کمرے میں واپس آ گیا تھا۔ وہ آرام کرسی پر نیم دراز پائپ کے ہلکے ہلکے کش لیتا رہا۔ کچھ دیر بعد کسی نے دروازے پر دستک دی۔ حمید سمجھا شاید قاسم راہ راست پر آ گیا ہے۔ آ جاؤ، اس نے کہا، لیکن دستک بدستور جاری رہی۔ آ جاؤ، اس بار اس نے انگریزی میں کہا، اور سپروائزر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ آپ ہی چلیے جناب، اس نے مردہ سی آواز میں کہا۔ میری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آتا۔ کیا بات ہے؟ آپ کے ساتھی نے ایک ہنگامہ برپا کر رکھا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ حمید اس کے ساتھ قاسم کے کمرے میں آیا۔ قاسم کمرے کے وسط میں کھڑا دھاڑ رہا تھا۔ چور چور، سب چور ہیں، میرا صندوق کون لے گیا؟ کیسا صندوق؟ حمید آنکھیں نکال کر بولا۔ تمہارے ساتھ کپڑوں کا صرف ایک ہی صندوق تھا۔ یہ میرا صندوق نہیں ہے، قاسم صندوق کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ اس میں مردانے کپڑے ہیں۔ اور؟ حمید ڈانس پیس کر اسے مکہ دکھا کر بولا۔ ہوش میں آ جاؤ ورنہ بہت برا حشر کروں گا۔ اے مسٹر، تم اتنی بے تکلفی سے باتیں نہیں کرو، لیکن میں نہیں جانتی کہ تم کون ہو۔ دفتن حمید نے انگریزی میں گفتگو شروع کر دی۔ مقصد یہ تھا کہ قاسم جواب دینے کے معاملے میں محتاط ہو جائے، کیونکہ سپروائزر بھی موجود تھا۔ ابے یہ کیا بکواس شروع کر دی؟ قاسم نے سپروائزر کی طرف اشارہ کر کے اردو میں کہا۔ یہ آدمی بھی اسی طرح بول رہا تھا، میں اپنی زبان کے علاوہ اور کوئی زبان نہیں سمجھ سکتی۔ تم انگریزی نہیں سمجھ سکتے؟ حمید نے اردو میں کہا۔ نہیں، قاسم نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، اور دفتن حمید کو خیال آیا کہ کہیں وہ اپنی یادداشت تو نہیں کھو بیٹھا۔ قاسم کے لیے یہ ممکن بھی تھا، کیونکہ وہ پہلے ہی سے ذہنی ذوب بھیگنے کا مریض تھا۔ تو کیا وہ بے ہوشی اس کی یادداشت پر اثر انداز ہوئی تھی؟ اس خیال نے حمید کو بھوکلا کر رکھ دیا۔ کیلی گراہم اپنے ملک کی نمائندگی کر رہی تھی۔ وہ بہت اچھا جسم رکھتی تھی، بڑی پھرتیلی تھی، اور ذہانت کا کیا پوچھنا۔ ذہانت ہی کی بنا پر وہ 5 ممالک کی کانفرنس میں اپنے ملک کی نمائندگی کر رہی تھی۔ وہ اپنے ملک کی سیکرٹ سروس کی ایک سرگرم کارکن تھی، اور اس کے ساتھی اسے زہر کی پڑیا کے نام سے یاد کرتے تھے۔ ویسے اس کا ظاہر بڑی دلکشی رکھتا تھا، اور چہرے سے ظاہر ہونے والی معصومیت کا تو یہ عالم تھا کہ مذہبی تصاویر بنانے والے آرٹسٹ اکثر اسے مقدس مریم کے لیے پوز دینے کی ترغیب دیتے رہتے تھے۔ آنکھیں بڑی بڑی اور نشیلی تھیں، جن پر ہر وقت غنودگی کی سی کیفیت طاری رہا کرتی تھی، اور یہ آنکھیں یہی ظاہر کرتی تھیں کہ وہ ایک کاہل اور خواب دیکھنے والی لڑکی ہے۔
کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ عملی زندگی میں بھی کوئی قدر و قیمت رکھتی ہوگی۔ اس وقت اس کا ہیلی کاپٹر شمالی امریکہ کے جنوبی غیر آباد حصے پر پرواز کر رہا تھا۔ وہ 5 دوست ممالک کی سیکرٹ سروس کے ممبروں کی کانفرنس میں شرکت کی غرض سے یہاں آئی تھی۔ زیرو لینڈ کی تلاش کا سلسلہ درپیش تھا۔ ان 5 دوست ممالک میں زیرو لینڈ کے جاسوس پکڑے گئے تھے اور ان کے پاس سے ایسی حیرت انگیز چیزیں برآمد ہوئی تھیں جنہوں نے انتہائی ترقی یافتہ ممالک کو بھی حیرت میں ڈال دیا تھا۔ سوال یہ تھا کہ زیرو لینڈ ہے کہاں؟ اس کے جاسوس مر جاتے تھے لیکن اپنی سرزمین کی نشاندہی نہیں کرتے تھے۔ یہ کانفرنس شمالی امریکہ کے ایک غیر آباد مقام پر ہونے والی تھی۔ اطلاعات کے مطابق ہیلی کاپٹر اسے ایک جگہ اتار دیتا اور پھر وہاں سے کسی کی رہنمائی میں اسے کچھ دور پیدل چڑھنا پڑتا۔ کچھ دیر بعد ہیلی کاپٹر کے پائلٹ نے اسے آگاہ کیا کہ اب ہیلی کاپٹر نیچے اترے گا۔ دور تک خشک اور بھورے رنگ کی پہاڑیاں بکھری ہوئی تھیں۔ کیلی نے دوربین ہاتھ سے چھوڑ دی۔ وہ راستے بھر کرب و جوار کا جائزہ لیتی آ رہی تھی۔ دوربین گلے پہ پڑے ہوئے چمڑے کے تسمے سے جھولنے لگی۔ اس نے رومال نکال کر چہرے پر پھیرا اور نیچے دیکھنے لگی۔ ہیلی کاپٹر ایک مسط چٹان پر اتر رہا تھا۔ ذرا ہی سی دیر میں اس کی کان پھاڑ دینے والی آواز سے کرب و جوار کی پہاڑیاں گونجنے لگیں۔ وہ ہیلی کاپٹر سے نیچے اتر آئی اور پھر اس کا سامان نکال کر باہر رکھ دیا گیا۔ سامنے ہی نشیب میں 3 آدمی نظر آئے۔ ان میں سے ایک آدمی زرد رومال ہلا کر اسے خوش آمدید کہہ رہا تھا۔ پھر وہ لوگ اوپر آ گئے۔ ہیلی کاپٹر واپسی کے لیے اوپر اٹھ رہا تھا۔ میں نوبل ہنٹر ہوں، ایک آدمی نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ اوہ مسٹر ہنٹر، ہاؤ آر یو ڈو؟ کیلی نے بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ اوکے مس گراہم، اور میں تو آپ کو پہچانتا ہی ہوں۔ آپ تو اس طرح کہہ رہے ہیں جیسے ہم پہلے بھی کبھی مل چکے ہیں۔ کیلی نے مسکرا کر کہا، ارے آپ ہنگری والا واقعہ بھول گئی؟ کس نے آپ کو اس مکان کی 4تھی منزل سے نیچے اتارا تھا جب فوج نے پاور ہاؤس پر قبضہ کر کے بجلی کی سپلائی بند کر دی تھی اور لفٹیں بالکل بیکار ہو گئی تھیں؟ اوہ نہیں، کیلی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ آپ تھے؟ اوہ کتنا گہرا اندھیرا تھا۔ میں ہمیشہ سوچتی رہتی ہوں کہ آخر وہ کون تھا جس نے مجھے اندھیرے میں آواز دی تھی اور رسیوں کی سیڑھی سے نیچے اتارا تھا۔ نیچے گولیاں چل رہی تھیں۔ مشین گنوں کے شور سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ بڑا بھیانک تجربہ تھا۔ ہنٹر نے ٹھنڈی سانس لی۔ یہ ایک جوان العمر اور وجیح آدمی تھا۔ پیشانی کشادہ تھی۔ مجھے کتنی خوشی ہوئی ہے آپ سے مل کر، کیلی نے کہا۔ بیان نہیں کر سکتی۔ اوہ کیا ہمیں زیادہ دور تک چلنا ہوگا؟ نہیں، بس تھوڑی دور۔ اس نے ایک اونچے پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ بس اس طرف، وہیں ہمارا عارضی ہیڈ کوارٹر ہے۔ بڑی پرفضا جگہ ہے۔ ان خشک پہاڑوں کے درمیان وہ چھوٹا سا ٹکڑا ایسا ہی ہے جیسے وہاں صدیوں پہلے کسی جادوگر نے قیام کیا ہو۔ بس جادو کی بانسری بجائی اور چاروں طرف سبزہ اگایا، پھول کھل گئے اور پتھریلی زمین سے میٹھے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ آپ تو شاعر بھی معلوم ہوتے ہیں مسٹر ہنٹر، کیلی نے کہا، اور ہنٹر صرف ہنس کر خاموش ہو گیا۔ اب وہ ایک تنگ سے درے میں داخل ہو رہے تھے۔ یہ اس پہاڑ کا درہ تھا جس کی طرف ہنٹر نے اشارہ کیا تھا۔ اور کہاں کہاں سے نمائندے آ گئے ہیں؟ کیلی نے پوچھا۔ بس فی الحال ایشیا کے 2 آدمی آپ کو وہاں ملیں گے۔ ایشیا؟ کیلی نے متحیرانہ لہجے میں دہرایا۔ ہاں، ان لوگوں کو بھی ایک بار زیرو لینڈ کے جاسوسوں سے نپٹنا پڑا تھا، لیکن ابھی تک وہ اس سے ناواقف ہیں کہ زیرو لینڈ کہاں ہے۔ کیلی کچھ نہ بولی۔ اس کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئی تھیں۔ وہ کچھ سوچ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں اپنے ملک کی نمائندگی کر رہی ہوں؟ اوہ، ہنٹر مسکرایا۔ ہمیں آپ کے سفارت خانے سے آپ کے متعلق تفصیل ملی تھی، اور آپ کی تصویر بھی۔ غالباً اس سوال سے آپ کی مراد یہی ہے کہ اگر ہم میں غلط آدمی آ جائے تو ہم اسے کس طرح چیک کریں گے؟ جی ہاں، میں یہی کہنا چاہتی تھی۔ دیکھیے، اگر کوئی غلط آدمی ہم میں آ بھی گیا تو وہ اس کی ذمہ داری کسی نہ کسی ملک کے سفارت خانے پر ہی ہوگی۔ کیلی کچھ نہ بولی۔ وہ درے سے نکل آئے تھے اور اب وہ ایک سرسبز و شاداب وادی میں داخل ہو رہے تھے۔ اونچے اونچے درختوں کی چوٹیاں نیلگوں آسمان کے مقابل بڑی دلکش نظر آ رہی تھیں۔ بادل کا ایک سفید ٹکڑا آہستہ آہستہ مشرق سے مغرب کی جانب رینگ رہا تھا۔ نشیب میں جہاں چشمہ تھا، کیلی کو لکڑی کی ایک چھوٹی سی عمارت نظر آئی جس کا بیشتر حصہ سرخ پھولوں والی بیل سے ڈھکا ہوا تھا۔ میرا خیال ہے کہ شام تک سب آ جائیں گے، ہنٹر نے کہا۔ واقعی بڑی پرفضا جگہ ہے، کیلی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ چشمے کا پانی بہت ٹھنڈا اور شیریں ہے۔ وہ لکڑی کے مکان میں داخل ہوئے۔ یہاں کیلی کو 2 آدمی دکھائی دیے جو آرام کرسیوں پر پڑے اونگ رہے تھے۔
ان کی आहट पर चौंक कर उन्होंने आंखें खोली और फिर जल्दी से खड़े हो गए। केली ने उनका चुटती हुई नजरों से जायजा लिया और हंटर के साथ आगे बढ़ती चली गई। मेरा ख्याल है कि ये कमरा आपके लिए मुनासिब रहेगा, हंटर ने एक छोटे से कमरे में दाखिल होते हुए कहा। ओह, बहुत शुक्रिया, यहाँ मुझे बहुत आराम मिलेगा। मगर मिस्टर हंटर, क्या आप इन्हीं दोनों आदमियों के मुतालिक कह रहे थे? जी हाँ, बैठ जाइए, हंटर ने कहा और फिर उन दोनों आदमियों से बोला जो केली के सामान उठाए हुए थे, उसे उस तरफ रख दो और क्रिस्टोफर से कहो कि काफी ले आए। केली कैनवास के फोल्डिंग आराम कुर्सी में नीम दराज हो गई थी। उसने थकी थकी सी आवाज में कहा, ओह, बहुत बहुत शुक्रिया, काफी ही मुनासिब रहेगी। मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ, मैं उन दोनों आदमियों के मुतालिक कह रही थी। कहिए। उनमें से एक तो सूरत ही से अहमक मालूम होता है, केली ने जल्दी जल्दी पलकें झपकाते हुए कहा। ओह वो, हंटर मुस्कुराया। मैं खुद भी नहीं समझ सका कि वो किस किस्म का आदमी है। उसके मुकाबले में दूसरा आदमी सफदर सईद काम का आदमी मालूम होता है। बुरा ना मानिएगा, केली ने कहा, मेरे नजदीक ये मुनासिब ना था। क्या? यही कि एशिया के किसी मुल्क से भी नुमाइंदे तलब किए जाते हैं। आपका ख्याल किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन इसे क्या किया जाए कि उसके मुल्क में भी जीरो लैंड के जासूस पकड़े गए थे। केली ने कुछ नहीं कहा। वो थोड़ी देर तक खामोश रहे, फिर हंटर बोला, अभी तक हम में असल मौजू पर गुफ्तगू नहीं हुई, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि ये कॉन्फ्रेंस काफी फायदेमंद साबित होगी। मगर मैं नहीं समझ सकती कि वो लोग एशिया की तरफ क्यों मुतवज्जा हुए हैं। ओह छोड़िए, हंटर मुस्कुराया, उस पर हम कॉन्फ्रेंस में बहस करेंगे। वैसे आप ये बताइए कि आपके साथ और कितने आदमी आए हैं, ताकि उनके लिए भी कोई माकूल इंतजाम किया जा सके। मेरे साथ और कोई आदमी नहीं है। अरे, आप तन्हा आई हैं? यानी कि? हाँ, मैं तन्हाई पसंद हूँ, इसलिए ज्यादा भीड़ लेकर नहीं चलती। हंटर कुछ कहने वाला था कि कॉफी आ गई। वो उठकर दूसरे कमरे में चला गया, फिर दोनों आदमियों समेत वापस आया। केली इमरान को बहुत गौर से देख रही थी और इमरान कुछ इस तरह नर्वस नजर आ रहा था जैसे जिंदगी में पहली बार किसी लड़की के करीब जाने का इत्तेफाक हुआ हो। उसके बरखिलाफ सफदर बेहद स्मार्ट नजर आ रहा था। उसकी दानिश में उस कॉन्फ्रेंस के लिए इन दोनों का इंतखाब X2 ने किया था। वो उस पर बहुत खुश था और उस सूरत में तो ये खुशी दुगनी हो गई जबकि उसका साथी इमरान था। वो दोनों उस मेज के करीब बैठ गए जिस पर कॉफी रखी हुई थी। आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं हुई? हंटर ने उनसे पूछा। नहीं शुक्रिया, सफदर ने जवाब दिया। लेकिन इमरान इस तरह खामोश बैठा रहा जैसे उस सवाल का उसकी जात से कोई ताल्लुक ही ना हो। हंटर ने इस्तफहामिया नजरों से इमरान की तरफ देखा और सफदर मुस्लिमाना अंदाज में पहलू बदलने लगा। केली कभी हंटर की तरफ देखती थी और कभी इमरान की तरफ, जो सर झुकाए बैठा शायद अपने चमकदार जूते में शक्ल देखने की कोशिश कर रहा था। फिर हंटर प्यालियों में काफी उंडेलने लगा। इमरान ने बुलंद आवाज में जमाई ली और मुंह चलाकर अहमकाना अंदाज में एक एक की सूरत देखने लगा। केली ने मुस्कुराकर हंटर की तरफ देखा और हंटर ने इमरान से कहा, आप शायद बहुत कम सुखन वाक़े हुए हैं। अजी, मैंने तो बोलने की कसम खा रखी है, इमरान ने सफदर की तरफ देखकर कहा। इन्होंने चलते वक्त मुझसे कहा था कि मैं अपनी जबान काबू में रखूंगा। ऐसा भी क्या? कुछ तो बोलिए। हंटर उसे घिसने पर आमादा नजर आने लगा। अच्छा तो बोलता हूँ, सुनिए। जब हम किसी कुत्ते को फतर मारते हैं तो वो इस तरह चियाओं चियाओं करता हुआ भागता है। इमरान ने मुंह पर हाथ रखकर चोट खाए हुए कुत्ते की चीखने की नकल उतारी और वो सब बेसाख्ता हंस पड़े। अगर संजीदा माहौल में इस किस्म का कोई गैर मुतवक्का वाकया पेश आ जाए तो फिर कह के रुकने का नाम ही नहीं लेते। मगर सफदर इमरान की इस हरकत पर बुरी तरह भौंकला गया था। यार इमरान साहब, उसने भराई हुई आवाज में कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? उसने उर्दू में कहा था। इसलिए केली और हंटर खामोश होकर एक दूसरे को मायने खेज नजरों से देखने लगे। उस पर इमरान बोला, मेरा साथी कह रहा है कि आपको ये भी बताऊं कि दो कुत्ते एक दूसरे पर किस तरह घुर्राते हैं। और फिर उसने कुत्तों की तरह घुर्राना शुरू कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही मालूम हो रहा था जैसे दो कुत्ते एक दूसरे पर घुर्रा रहे हो। कमाल है, केली ने मुतैयाराना लहजे में कहा। ये बिल्कुल आपकी मादरी जबान मालूम होती है। दुनिया की हर औरत मेरी माँ है। इमरान ने ठंडी सांस ली। आपकी खामोशी ही बेहतर है जनाब, हंटर ने नाखुशगवार लहजे में कहा। आपका ये फैसला अब बेकार है। इमरान का लहजा मायूसाना था। अब कुछ नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? अगर एक बार जबान चल पड़ी तो थक जाने के बाद ही रुकती है, वरना फिर दूसरी सूरत में मुझ पर हार्ट अटैक होने लगते हैं। तब तो फिर अफसोस है कि आप हमारी इस मुहिम के लिए सिलसिले में बिल्कुल ही बेकार साबित होंगे।
اس پر بھی کانفرنس ہی میں غور کر لیا جائے گا، عمران نے لاپرواہی سے کہا، اور اس نے غلط نہیں کہا تھا۔ صفدر کو بھی یقین تھا کہ وہ لوگ عمران کو بھی ایک مسئلہ ہی بنا لیں گے۔ شام تک وہاں 3 آدمی اور پہنچ گئے، اور پھر رات کے کھانے کے بعد وہ مسئلہ پیش کیا گیا جس کے لیے وہ دور دراز سفر کر کے یہاں اکٹھے ہوئے تھے۔ میز پر 7 آدمی تھے: صفدر، عمران، کیلی، ہنٹر، آلڈس، کرامویل اور اوبران۔ اوبران امریکن سیکرٹ سروس کا ڈپٹی چیف آفیسر تھا اور ہنٹر اس کا ماتحت تھا۔ اوبران نے بھی عمران کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا تھا۔ کانفرنس میں کچھ دیر تک زیرو لینڈ کے متعلق قیاس آرائیاں ہوتی رہیں۔ پھر اوبران نے سنہرے رنگ کے اسفنج کا ایک ٹکڑا نکال کر میز پر رکھ دیا۔ ذرا اسے دیکھیے اور بتائیے کہ یہ کیا ہے، اس نے کہا۔ عمران کے علاوہ سبھی اس سنہرے اسفنج پر جھک پڑے۔ وہ خاموش بیٹھا رہا اور اس کے چہرے سے بے تعلقی ظاہر ہوتی رہی۔ دفعتاً کیلی نے کہا، میرے خدا، یہ تو سونے کا معلوم ہوتا ہے، لیکن ہے اسفنج۔ مگر آپ اس کے متعلق کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں مسٹر اوبران؟ آلڈس نے پوچھا۔ یہ ایک مومر اور بدصورت آدمی تھا۔ کھوپڑی انڈے کی طرح شفاف تھی اور پلکوں کے بال بھی غائب تھے۔ چہرہ عادی قسم کے شرابیوں کا سا تھا۔ کیا اس سے پہلے بھی کبھی یہ چیز آپ کے سامنے آئی ہے؟ اوبران نے پوچھا۔ عمران کے علاوہ اور سب نے نفی میں جواب دیا۔ اوبران نے عمران کی طرف دیکھا اور پھر اس طرح دوسری طرف دیکھنے لگا جسے غلطی سے اس پر نظر پڑ گئی ہو۔ پھر کچھ دیر بعد بولا، یہ زیرو لینڈ کے ایک جاسوس کے پاس سے برآمد ہوا تھا، اور یقین کیجئے کہ وہ اسے ضائع کر دینے کے لیے اپنی انتہائی کوشش صرف کر رہا تھا، لیکن ہم نے اسے کامیاب نہیں ہونے دیا تھا۔ تو آپ نے اس سے اس کے متعلق بہت کچھ معلوم کر لیا ہوگا؟ صفدر بولا۔ نہیں، اوبران نے مایوسانہ انداز میں سر کو جنبش دی۔ ہم کچھ بھی نہیں معلوم کر سکے تھے، اور پھر وہ تھوڑی ہی دیر بعد مر گیا تھا۔ پتہ نہیں کیسے وہ اس زہر کو استعمال کر سکا تھا۔ ہم متحیر ہی رہ گئے تھے کیونکہ اس کی جامع تلاشی میں ہمیں اس اسفنج کے علاوہ اور کچھ نہیں ملا تھا۔ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ اس طرح خودکشی کر لے گا۔ بہرحال یہ اسفنج بھی الجھن کی وجہ بنا ہوا ہے۔ آخر اس نے اسے ضائع کر دینے کے لیے ہاتھ پاؤں کیوں مارے تھے؟ وہ ڈرتا تھا کہ کہیں ہم اس کے پیچھے اپنا وقت نہ برباد کرنا شروع کر دیں۔ عمران بول پڑا، اگر آپ وضاحت سے کام لیں تو بہتر ہوگا۔ اوبران نے ناخوشگوار لہجے میں کہا، گزارش ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک فضول سی چیز ہے۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جناب؟ آلڈس بھی عمران کو گھورنے لگا۔ عمران کے چہرے پر اس وقت بھی حماقت ہی حماقت نظر آ رہی تھی۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ ایک قسم کا ٹرانسمیٹر ہے تو آپ لوگ مجھے پکڑ کر پاگل خانے میں بھجوا دیں گے، عمران نے کہا، اور پھر اچانک جیب سے ریوالور نکال کر اس کا رخ آلڈس کی طرف کرتے ہوئے کہا، نہیں مسٹر آلڈس، تم اپنے دونوں ہاتھ میز پر رکھ لو۔ میں یہ نہیں پسند کرتا کہ وہ تمہاری جیبوں کی طرف جائیں۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ حالانکہ آلڈس نے اپنے دونوں ہاتھ میز پر رکھ لیے تھے، لیکن عمران کو خون خوار نظروں سے برابر گھورے جا رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اوبران نے غصے لہجے میں کہا۔ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں یہی مناسب ہے مسٹر اوبران۔ اوہ، آلڈس غرغایا، میں نہیں جانتا تھا کہ اس کانفرنس میں مقصد میری ملک کی توہین کرنا ہوگا۔ مسٹر، میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ ریوالور میز پر رکھ دیجئے، اوبران نے گالی دینے کے انداز میں کہا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ آپ کانفرنس کے سربراہ ہیں، لیکن ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ کئی بار کسی گرہ کٹ کی طرح آپ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر چکا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب خود بخود ہی آپ کی سمجھ میں آنا چاہیے۔ کیا اس اسفنج کے علاوہ اور بھی کوئی چیز آپ کے پاس تھی جس کے لیے جیبوں میں ہاتھ ڈالا جا سکے؟ نہیں، یہ بکواس ہے، آلڈس دھاڑا۔ میرے ملک کی توہین ہو رہی ہے۔ اگر یہ بکواس ہے تو پھر تمہارا میک اپ ہی اس کی تصدیق کرے گا، عمران نے کہا۔ کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا کہ اچانک آلڈس نے بیٹھے ہی بیٹھے اس پر چھلانگ لگا دی۔ عمران کرسی سمیت دوسری طرف الٹ گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ اسے قابو میں کرے گا، لیکن اچانک ریوالور چل گیا۔ آلڈس کے حلق سے ایک کریا سی چیخ نکلی اور اچھل کر ایک جانب جا پڑا۔ گولی سینے میں لگی تھی۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ سب بھوکلا کر کھڑے ہو گئے اور عمران احمقانہ انداز میں ان کی شکلیں دیکھ رہا تھا۔ یہ برا ہوا، اوبران بڑبڑایا۔ یقیناً برا ہوا، عمران نے اعتراف کیا، لیکن ٹریگر کے دبنے میں میرے ارادے کو دخل نہیں تھا، اس لیے وہ خود اپنی موت کا باعث بنا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد عمران نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ میک اپ میں تھا، اصلی آلڈس کا جو بھی حشر ہوا ہو۔ تو یہ بھی زیرو لینڈ کا جاسوس تھا، اوبران نے متفقانہ انداز میں کہا۔ اس میں شبے کی کوئی گنجائش نہیں، کیلی نے کہا۔
اور متحیرانہ نظروں سے عمران کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے اس وقت جیب میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی جب میں نے اسفنج کو ٹرانسمیٹر کہا تھا۔ عمران بولا۔ ذرا ٹھہریے، اوبران نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ آپ مجھے اس اسفنج سے بھی زیادہ عجیب نظر آتے ہیں۔ اوبران کے ان دونوں آدمیوں نے لاش وہاں سے ہٹا دی جو کیلی کا سامان اٹھا کر لائے تھے، اور پھر کچھ دیر بعد یہ کانفرنس پھر شروع ہو گئی۔ پتہ نہیں بیچارے آلڈس کا کیا حشر ہوا ہوگا، کیلی نے کہا۔ اس پر غور کریں گے، اوبران نے کہا، اور پھر عمران سے بولا۔ ہاں تو جناب، آپ اس اسفنج کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ وہی جو پہلے کہہ چکا ہوں۔ کبھی ٹرانسمیٹر دیکھا بھی ہے؟ کرامویل نے جھنجھلا کر کہا، اور صفدر اسے بھی شبے کی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس کا ہاتھ جیب میں چلا گیا تھا اور ریوالور کے دستے پر اس کی گرفت سخت ہو گئی تھی۔ عمران جواب دینے کی بجائے صفدر کی طرف مڑ کر بولا، نہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے، خفا ہوتے ہیں تو ہونے دیں۔ اس پر کرامویل کو اور زیادہ تاؤ آ گیا، لیکن اوبران نے بات نہ بڑھنے دی۔ آپ آخر کس طرح اسے ٹرانسمیٹر ثابت کریں گے؟ اس نے پوچھا۔ بس کر دوں گا۔ کیا آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے نہیں لگا سکتے کہ ٹرانسمیٹر کے تذکرے پر اس نے ریوالور نکالنے کی کوشش کی تھی؟ اوہ، اہمیت سے تو کسی صورت میں بھی انکار ممکن نہیں۔ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جس کے پاس یہ برآمد ہوا تھا اس نے اسے ضائع کر دینے کی کوشش کی تھی۔ اچھی بات ہے، تو میں اسے ٹرانسمیٹر ثابت کر دوں گا، لیکن واضح رہے کہ اس صورت میں جب یہ ٹرانسمیٹر ثابت ہونے لگے تو کسی کے منہ سے آواز بھی نہ نکلنی چاہیے، عمران نے کہا، اور پھر صفدر سے بولا، میرے سوٹ کیس میں گدلے سیال کی بوتل ہے، اسے نکال لاؤ۔ صفدر اٹھ کر چلا گیا۔ دوسری طرف کیلی ہنٹر سے کہہ رہی تھی، بہت گہرا آدمی معلوم ہوتا ہے۔ ارے کیا آپ نے ابھی دیکھا نہیں؟ اب یہ بھی دیکھیے کہ وہ اسے ٹرانسمیٹر کیسے ثابت کرتا ہے۔ کتنی مضحکہ خیز بات ہے۔ کرامویل نے ٹھیک ہی پوچھا تھا کہ کبھی اس نے ٹرانسمیٹر دیکھا بھی ہے؟ صفدر کی واپسی پر دونوں خاموش ہو گئے۔ صفدر کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی جس میں گدلے رنگ کا سیال نظر آ رہا تھا۔ عمران نے ایک گلاس بھی طلب کیا جو فوراً مہیا کر دیا گیا۔ گلاس میں تھوڑا سا سیال انڈیل کر اس میں وہ سنہرا اسفنج ڈالنے ہی والا تھا کہ اوبران بول پڑا، دیکھیے، یہ ضائع نہ ہونے پائے۔ ہرگز نہیں، اگر ضائع ہو گیا تو میں دوسرا مہیا کر دوں گا، عمران نے کہا، اور اسفنج کا ٹکڑا گلاس میں ڈال دیا، اور پھر وہ سب ہی اس پر جھک پڑے کیونکہ گلاس پر ہلکے گلابی رنگ کا دھواں سا نظر آنے لگا تھا۔ عمران نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر انہیں خاموش ہی رہنے کا اشارہ کیا۔ پہلے تو اس دھوئیں سے مکھیوں کی بنبناہٹ کی سی آواز آئی، اور پھر وہ آواز بتدریج کسی آدمی کی آواز میں تبدیل ہو گئی۔ ان کی آنکھیں متحیرہ انداز میں پھٹی ہوئی تھیں، ہونٹ کھل گئے تھے، ایک آدھ کی سانسیں تیزی سے چلنے لگی تھیں۔ کچھ دیر بعد عمران نے اسفنج کا ٹکڑا گلاس سے نکال لیا۔ قاسم حمید کے لیے وبال جان بن گیا تھا۔ متواتر 2 دن سے وہ عورت ہی بنا ہوا تھا۔ اگر یہ واقعہ اپنے ملک یا شہر میں آتا تو حمید نے انواع و اقسام کی تفریحات کے ڈھیر لگا دیے ہوتے، مگر یہ قاسم کو کیا ہو گیا تھا؟ ایسا مذاق جس کی مدت اتنی طویل ہوتی قاسم کے بس کا روگ نہیں تھا۔ پھر حمید اسی خیال میں جم گیا کہ وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھا ہے۔ اس نے فریدی کو 2-3 طویل تار دیے، لیکن نہ تو ان تاروں کا جواب آیا اور نہ ہوائی جہاز والے لاسلکی پیغام کے مطابق کوئی دوسری ہدایت ملی۔ البتہ میڈرڈ پہنچنے پر اس نے اسے اپنے لندن کے پتے سے آگاہ کر دیا تھا۔ اگر قاسم اس کے لیے مصیبت نہ بن گیا ہوتا تو وہ کچھ دن یہیں بہترین تفریحات میں بسر کر دیتا۔ آج صبح ہی سے وہ پھر فریدی کے تار کا انتظار کر رہا تھا۔ ناشتہ کمرے ہی میں طلب کیا تھا اور اب تک باہر نہیں نکلا تھا۔ یہاں کی تفریحات کا کیا پوچھنا، ہر قدم پر ایک حسین لڑکی سے ملاقات ہوتی تھی، لیکن وہ تو قاسم کی وجہ سے اس حد تک بور ہو چکا تھا کہ اپنا ہی بوجھ گرا گزرنے لگا تھا۔ صبح سے اب تک وہ اسی خوف سے باہر نہیں نکلا تھا کہ لوگ اس سے قاسم کے متعلق سوالات کریں گے، یہاں تک کہ اس ہوٹل میں کئی مشرقی بھی مقیم تھے اور انہوں نے یہ بات سارے ہوٹل میں پھیلا دی تھی کہ قاسم عورتوں کی طرح گفتگو کرتا ہے۔ ٹھیک 9 بجے حمید اٹھا کہ فون کر کے پائپ کا تمباکو منگائے، لیکن ابھی میز تک پہنچا بھی نہیں تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ، اس نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا، اور دوسرے ہی لمحے میں ہوٹل کا سپروائزر اندر داخل ہوا۔ میں اس مداخلت پر معافی چاہتا ہوں جناب، اس نے کہا۔ کہیے۔ لوگوں کا خیال ہے آپ کے ساتھی صحیح الدماغ نہیں ہے۔ لوگوں کا یہی خیال آپ کے متعلق بھی ہو سکتا ہے، بشرطے کہ وہ آپ کو ناپسند کرنے لگیں۔ دیکھیے، وہ دوسری بات ہے، میں نے سنا ہے کہ وہ عورتوں کی طرح گفتگو کرتے ہیں۔ دنیا کا کوئی قانون اسے اس سے باز نہیں رکھ سکتا۔ میں آپ سے استدعا کرتا ہوں کہ انہیں کہیں اور لے جائیے، یہاں لوگوں میں ان کی وجہ سے ہراس پھیل رہا ہے۔ کمال ہے، حمید ہنس پڑا۔
لوگوں میں اس لیے ہراس پھیل رہا ہے کہ وہ عورتوں کی طرح گفتگو کرتا ہے۔ دیکھیے، اس مسئلے پر سنجیدگی سے بات کیجیے، ورنہ آپ پریشانی میں پڑ سکتے ہیں۔ کیسی پریشانیاں؟ حمید اسے گھورنے لگا۔ میں پولیس کو بھی اس کی اطلاع دے سکتا ہوں اور آپ کے دوست پاگل خانے میں پہنچ سکتے ہیں۔ حمید چکرا گیا، تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، اچھی بات ہے، میں شام تک یہاں سے چلا جاؤں گا۔ بہت بہت شکریہ، سپروائزر نے ناخوشگوار لہجے میں کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ اب حمید غصے سے پاگل نہ ہو جاتا تو کیا کرتا، اور یہ غصہ فریدی پر ہی تھا۔ خواہ مخواہ بیٹھے بٹھائے یہ مصیبت گلے ڈال دی۔ وہ پیر پٹکتا ہوا کمرے سے باہر نکلا اور قاسم کے کمرے کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن اس کمرے میں نہ قاسم نظر آیا اور نہ اس کا سامان۔ اس نے وہیں سے سپروائزر کو فون کیا، مگر سپروائزر نے قاسم کی روانگی کے متعلق لا علمی ظاہر کی۔ حمید نے سوچا یہ دوسری ہوئی، اگر وہ یہاں سے چلا گیا ہے تو اب وہ یقینی طور پر کسی پاگل خانے ہی میں مل سکے گا۔ کمرے سے نکل کر اس نے اس کے متعلق پوچھ گچھ شروع کی۔ اس ویٹر کو تلاش کیا جو قاسم کو کمرے میں سرو کرتا تھا۔ وہ تنہا نہیں کہیں جناب، ویٹر نے کہا۔ کون تھا اس کے ساتھ؟ حمید نے حیرت سے پوچھا۔ ان کا جاپانی دوست۔ جاپانی دوست؟ حمید کی حیرت میں اضافہ ہو گیا۔ دیکھیے، میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ چینی تھا یا جاپانی، لیکن تھا انہی دونوں میں سے۔ میں چینی یا جاپانی آدمیوں میں تمیز نہیں کر سکتا، کیونکہ میری دانش میں ان کے چہروں کی بناوٹ یکساں ہوتی ہے، مگر میں نے تو کبھی اس کے ساتھ کسی چینی یا جاپانی کو نہیں دیکھا۔ حمید نے کہا۔ نہ دیکھا ہوگا، مگر وہ ان کے گہرے دوستوں میں سے معلوم ہوتا تھا۔ اوہو، تم نے اس کا بھی اندازہ کر لیا تھا؟ جی ہاں، وہ ان کے لیے بھنی ہوئی مستعمل رانے اور مرغ لایا کرتا تھا۔ ارے بھائی، میں نے تو کبھی نہیں دیکھا۔ حمید کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ نہ دیکھا ہوگا جناب، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ آپ اس وقت اپنے کمرے میں ہوتے ہوں گے، وہ عموماً رات گئے آتا تھا۔ حمید نے پلکیں جھپکائیں، چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، کیا اسے یہاں کافی خوراک نہیں ملتی تھی؟ جی نہیں، جب سے یہ معلوم ہوا تھا کہ وہ دماغی فطور میں مبتلا ہیں، ان کی خوراک کے معاملے میں محتاط ہو گئے تھے، یعنی اسے اس کی فرمائش سے کم دینے لگے تھے۔ یقیناً جناب۔ حمید نے ایک طویل سانس لی، اس کی الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ تم نے سب سے پہلے کب اسے اس کے ساتھ دیکھا تھا؟ ٹھہریے، مجھے سوچنے دیجیے۔ جی ہاں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، جب وہ ڈائننگ ہال میں بے ہوش ہوئے تھے، اس سے پہلے بھی وہ ان کی میز پر نظر آیا تھا۔ حمید اپنا سر ہلانے لگا، پھر بولا، کیا وہ پہلے بھی یہاں آتا رہا ہے؟ آپ لوگوں کی آمد سے پہلے؟ ویٹر نے پوچھا۔ ہاں، میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے پہلے کبھی اسے یہاں دیکھا ہو۔ سپروائزر بھی آ گیا تھا اور ان کی گفتگو بہت غور سے سن رہا تھا۔ حمید اس کی طرف مڑ کر بولا، میں جرم کی بو سونگھ رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ سپروائزر اسے گھورنے لگا۔ میرے ساتھی کا اغوا۔ تو کیا اب آپ بھی اسے عورت ہی سمجھتے ہیں؟ سپروائزر مسکرایا۔ سنجیدگی سے غور کیجیے، حمید نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میرا ساتھی ایک بے انتہا دولت مند آدمی ہے، لیکن زیادہ چلاک نہیں ہے، اس لیے میں اس کے اغوا کے امکانات پر غور کر رہا ہوں۔ سپروائزر کچھ سوچنے لگا، پھر بولا، دیکھیے جناب، اگر یہ معاملہ ہے تو آپ کو انہی صاحب سے مناسب مدد مل سکتی ہے جن کی وساعت سے آپ نے یہاں قیام کیا تھا۔ حمید نے پھر متحیرانہ انداز میں پلکیں جھپکائیں۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اپنے یہاں کے سفارت خانے کی وساعت سے یہاں ٹھہرا ہوگا۔ کیوں؟ کیا وہ کوئی مقامی آدمی ہے؟ اس نے پوچھا۔ آپ نہیں جانتے؟ سپروائزر کے لہجے میں زیادہ حیرت تھی۔ نہیں، میں نہیں جانتا، میرے ایک دوست نے اطلاع دی تھی کہ یہاں ٹھہرنے کا انتظام کر دیا گیا ہے۔ آئیے میرے ساتھ، آئیے، میں اس کا پتہ دوں گا۔ وہ حمید کو اپنے دفتر میں لایا اور میز کی دراز میں کچھ دیر تک کاغذات الٹنے پلٹنے کے بعد ایک ملاقاتی کارڈ نکالا۔ یہ لیجئے، باہر کسی ٹیکسی والے کے سامنے صرف یہ نام دہرا دیجیے گا، وہ آپ کو وہاں پہنچا دے گا۔ کارڈ پر ڈان میگارٹرے تحریر تھا۔ مگر اس پر پتہ کہاں ہے؟ حمید نے کہا۔ آہا، یہی سب کچھ ہے جناب، آپ کسی سے بھی ڈان میگارٹرے کے متعلق پوچھئے گا، وہ آپ کو وہاں پہنچا دے گا۔ حمید سوچنے لگا، آخر یہ ڈان میگارٹرے کون ہے جس کی وساعت سے وہ اس ہوٹل میں ٹھہرا تھا؟ کیا فریدی سے اس کے تعلقات براہ راست تھے؟ لیکن اگر اس کے ایسے ہی تعلقات ہوتے تو کم از کم اسے یقینی طور پر اس کی زیارت نصیب ہوئی ہوتی۔ حمید ہوٹل سے باہر آیا اور ایک ٹیکسی ڈرائیور کے ہاتھ پر وہ کارڈ رکھتا ہوا بولا، اس کے یہاں پہنچا دو۔ بہت بہتر جناب، تشریف رکھیے۔ وہ حمید کو نیچے سے اوپر دیکھتا ہوا بولا۔ دیکھنے کا انداز ایسا ہی تھا کہ حمید کو اس کے متعلق بھی سوچنا پڑا، لیکن وہ اسے کوئی معنی نہ پہنچا سکا۔ ٹیکسی چل پڑی۔ حمید سوچ رہا تھا کہ یہ ڈان میگارٹرے کوئی بہت ہی معزز اور مشہور آدمی معلوم ہوتا ہے۔
दफतन ड्राइवर ने पूछा, आप परदेसी हैं शायद? हाँ, मैं मशरिक से आया हूँ। डॉन मैकार्टर से पुरानी जान पहचान है? कतई नहीं, मुझे हैरत है कि फिर आप वहां क्यों जा रहे हैं? हैरत क्यों है? वो यहाँ का मशहूर आदमी है। मैं उसी किस्म का सयाह हूँ कि हर जगह के मशहूर आदमियों से जरूर मिलता हूँ। आप गलती कर रहे हैं जनाब, टैक्सी ड्राइवर ने हमदर्दाना लहजे में कहा। किसी ने आपको डॉन मैकार्टर के मुतालिक गलत इत्तलात दी हैं। क्या मतलब? मैं नहीं समझा। उसके यहाँ ऐसे अशखास जाते हैं जिन्हें किसी को कत्ल कराना होता है, या फिर ऐसे अशखास जो बहुत मालदार होते हैं। यानी अगर वो वक्ती तौर पर लुट भी जाएं तो उन्हें ज्यादा सदमा ना हो, और ऐसे अशखास को अमूमन उसके एजेंट ही फांस कर वहां भेजते हैं। हमीद सन्नाटे में आ गया। उसकी जेब में काफी बड़ी रकम मौजूद थी। फिर उसे क्या करना चाहिए? वो सोचने लगा। अच्छा, फिर मुझे यहीं कहीं उतार दो, हमीद ने कुछ देर बाद कहा। वो एक अजनबी देश में बहुत मोहतात रहना चाहता था। ड्राइवर ने एक जगह टैक्सी रोकी और हमीद किराया अदा करके नीचे उतर गया। वो खुद को इस वक्त उल्लू नहीं, उल्लू का पट्टा महसूस कर रहा था। करीब ही एक कैफे था, उसमें जाकर बैठ गया। कॉफी मंगवाई और सोचता रहा। कॉफी खत्म करने के बाद वो बिल अदा करने के लिए काउंटर पर आया। मैं आपको थोड़ी सी तकलीफ देना चाहता हूँ जनाब, उसने काउंटर क्लर्क से कहा। फरमाइए, क्लर्क ने खंदा पेशानी से पूछा। मुझे एक आदमी के टेलीफोन नंबर मालूम करने हैं। हाँ हाँ, बताइए, क्लर्क ने एक तरफ रखी हुई टेलीफोन डायरेक्टरी उठाते हुए कहा। डॉन मैकार्टर है। जी? क्लर्क चौंक पड़ा। वो हमीद को ऐसे अंदाज में देखता रहा था जैसे अपने कानों पर यकीन न आया हो। जी हाँ, डॉन मैकार्टर है। क्लर्क सर झुकाकर डायरेक्टरी के ओराक उलटने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसने हमीद को नंबर बताए। हमीद ने नोटबुक में नंबर नोट करते हुए उसका शुक्रिया अदा किया। कुछ देर बाद वो फिर फुटपाथ पर था। अब किसी टेलीफोन बोर्ड की तलाश थी। वो इसी कैफे ही से फोन कर सकता था, मगर चूंकि उस कॉल की नोयत ही दूसरी थी, इसलिए उसने मुनासिब नहीं समझा था। एक राहगीर ने एक पब्लिक कॉल बूथ तक उसकी रहनुमाई की। हमीद ने बूथ में दाखिल होकर दरवाजा बंद कर लिया और नोटबुक में तहरीर किए हुए नंबर डायल करिए। दूसरी तरफ से फौरन ही कॉल रिसीव की गई। मुझे डॉन मैकार्टर से मिलना है, हमीद ने खालिस अंग्रेजी लहजे में कहा। वो होटल बोहेमिनो में सुपरवाइजर के लहजे की नकल उतारने की कोशिश कर रहा था। एक मिनट ठहरो, दूसरी तरफ से आवाज आई। फिर कुछ देर खामोशी रही और उसके बाद ही हमीद ने किसी खनखने कुत्ते की खुर्राहट सुनी। हेलो, डॉन मैकार्टर है, मैं बोमिनो का सुपरवाइजर बोल रहा हूँ। बको, क्या है? दूसरी तरफ से कहा गया। आपने चंद दिन पहले दो आदमी यहाँ ठहराए थे। हाँ, तो फिर? उनमें से एक गायब है और दूसरा कह रहा है कि उसका अगवा हुआ है। दूसरा आदमी बेहद परेशान है। ओह फय हराम, तुम मुझे ऐसी खबर सुना रहे हो? क्या ये चाहते हो कि बोमिनो खंडर हो जाए? हम क्या कर सकते हैं जनाब? जनाब के बच्चे, दूसरे आदमी को फौरन मेरे पास भेज दो, 20 मिनट के अंदर अंदर। बहुत बेहतर जनाब, हमीद ने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। अब वो मुतमईन था। उसे यकीन हो चुका था कि टैक्सी ड्राइवर के बयान की रोशनी में बोमिनो का सुपरवाइजर डॉन मैकार्टर का एजेंट नहीं हो सकता। उसने फिर एक टैक्सी को और ड्राइवर को सिर्फ डॉन मैकार्टर का नाम बताया। उस ड्राइवर ने भी उसे हैरत से ही देखा, लेकिन अब हमीद मुतमईन हो गया था, इसलिए अपने अंदाज से लापरवाही जाहिर करता रहा। टैक्सी चल पड़ी। उस ड्राइवर ने उससे डॉन मैकार्टर के मुतालिक कोई गुफ्तगू ना की। कुछ देर बाद टैक्सी रुक गई। कहाँ? हमीद ने चारों तरफ देखते हुए कहा। ये एक कुशादा और पुररौनक सड़क थी, जिस पर दो रवैया दुकानें थीं, कुछ होटल थे और कुछ शराब खाने। वो ड्राइवर ने एक शराब खाने की तरफ इशारा किया। हमीद चुपचाप उतर गया, ड्राइवर को किराया दिया और शराब खाने में घुस गया। सदर दरवाजे के करीब ही दो आदमी शायद उसके मुंतजिर थे। इधर आइए जनाब, एक ने निहायत अदब से कहा और हमीद बाएं जाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ये एक तवील राहदारी थी। उसकी रहनुमाई करने वाला कुछ दूर चलकर एक बंद दरवाजे के सामने रुक गया। आप दस्तक देकर अंदर जा सकते हैं जनाब, उसने आहिस्ता से कहा और उल्टे पांव वापस हो गया। हमीद ने आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे पर दस्तक दी। आ जाओ, अंदर से गुर्राहट सुनाई दी। हमीद दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। उसके सामने एक लहीम शहीम बूढ़ा खड़ा था, जिसकी ताकत ज़ईफी का शिकार नहीं हुई थी। अलबत्ता चढ़ी हुई घनी मूछें बेदाग सफेद थीं और सर बिल्कुल साफ था। आंखें अंगारों की तरह देख रही थीं। बैठ जाओ, बूढ़े ने नरम लहजे में कहा। अब उसकी आवाज में घुर्राहट नहीं थी। हमीद बैठ गया। क्या किस्सा है? उसने पूछा। मुझे मालूम हुआ है कि हम दोनों आप ही की वसात से बोमिनो में ठहरे थे।
ہاں یہ درست ہے، مجھے لندن سے کرنل فریدی کا تار ملا تھا، میں ان کا اسسٹنٹ کیپٹن حمید ہوں۔ اچھا، مگر بات کیا ہوئی؟ حمید نے قاسم کا قصہ شروع سے آخر تک دہراتے ہوئے کہا۔ اب تک ویٹر کسی چینی یا جاپانی آدمی کی کہانی سنا رہا تھا۔ وہ کیا ہے؟ ڈان میکارٹر نے پوچھا۔ حمید ویٹر کا بیان دہرانے لگا۔ ڈان میکارٹر تشویش کن انداز میں سنتا رہا اور حمید کے خاموش ہو جانے پر بولا، اسے یقین نہیں ہے کہ وہ کوئی چینی ہی تھا۔ وہ چینی اور جاپانی میں تمیز نہیں کر سکتا۔ میرے خیال سے وہ کوئی چینی ہی ہوگا، ڈان میکارٹر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ یہاں بدماش قسم کے چینیوں کی کمی نہیں ہے، مگر آپ کا وہ ساتھی، وہ بہت دولت مند ہے، اس نے اس سیاحت کے لیے ایک بہت بڑی رقم الائٹ بینک میں منتقل کی تھی۔ آہا، تب تو یہ اغوا ہی ہو سکتا ہے۔ میں ان چینیوں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے دوست کی بے ہوشی کسی دوا کے استعمال ہی کا نتیجہ رہی ہو۔ ان چینی کتوں کے پاس ایسی حیرت انگیز دوائیں ہوتی ہیں جو شیطان کی سمجھ میں بھی نہ آ سکیں۔ پھر بتائیے میں کیا کروں؟ میں یہاں کے مشتبہ چال چلن والے چینیوں کو پکڑاؤں گا، آپ بے فکر رہیے۔ اگر آپ کا دوست میڈریڈ ہی میں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے میری نظروں سے نہیں چھپا سکے گی۔ آپ بے فکر رہیے، اگر آپ کا دوست میڈریڈ ہی میں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے میری نظروں سے نہیں چھپا سکے گی۔ میں بے حد مشہور ہوں گا۔ ڈان میکارٹر کچھ نہ بولا۔ حمید سوچ رہا تھا کہ آخر فریدی سے اس کے تعلقات کس قسم کے ہیں۔ ڈان میکارٹر نے میز پر رکھی ہوئی برقی گھنٹی کا بٹن دبایا اور کچھ دیر بعد ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ یہ بھی صورت سے کوئی شریف آدمی معلوم نہیں ہوتا تھا۔ ٹن لین سے کہو کہ میکارٹر اسے اور اس کے تمام آدمیوں کو اپنے باغ میں طلب کرتا ہے۔ 4 بجے شام تک سبوں کو وہاں پہنچ جانا چاہیے۔ اگر اس کا ایک آدمی بھی غیر حاضر ہوا تو ایک چینی بھی میڈریڈ میں نہ دکھائی دے گا۔ آنے والے نے حمید پر ایک اچٹتی سی نظر ڈالی اور بولا، بہت بہتر جناب، جاؤ۔ وہ کسی پالتو کتے کی طرح واپس گیا۔ تم کیا پیو گے؟ ڈان میکارٹر نے حمید سے پوچھا۔ فی الحال کچھ نہیں، لیکن اگر آپ کی مراد شراب سے ہے تو میں شراب پیتا ہی نہیں ہوں۔ کرنل فریدی ہی کے اسسٹنٹ ہو؟ ڈان میکارٹر مسکرایا۔ وہ بھلا تمہیں کیوں شراب پینے دے گا؟ آپ کرنل کو کب سے جانتے ہیں؟ حمید نے پوچھا۔ بہت دنوں سے، جب وہ صرف 18 سال کا تھا۔ حمید کو حیرت زدہ دیکھ کر وہ پھر مسکرایا۔ ہاں، مجھے اس کا فخر حاصل ہے کہ 20ویں صدی کے حیرت انگیز آدمی سے بہت دنوں سے واقف ہوں۔ اس وقت سے جانتا ہوں جب اس کے مستقبل کے لیے صرف پیشن گوئیاں ہی کی جا سکتی تھیں۔ میں نے بھی ایک پیشن گوئی کی تھی جو حرف بحرف صحیح نکلی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ ایک دن وہ ایک ناقابل فہم آدمی کہلائے گا۔ شاید تمہیں یہ سن کر حیرت ہو کہ وہ میرا محسن بھی ہے۔ اس نے ایک بار اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر میری جان بچائی تھی۔ یہ اسی زمانے کی بات ہے جب وہ 18 سال کا تھا، لندن میں زیر تعلیم تھا۔ ہوا یہ کہ میں ایک رات پیکارڈلی کے ایک شراب خانے میں پی رہا تھا، اچانک وہاں آگ لگ گئی۔ شراب خانے کی آگ کا کیا پوچھنا، بس اسے بارود خانہ ہی سمجھ لو۔ ہم چاروں طرف شعلوں میں گر گئے، آگ آنن فانن پھیلی تھی۔ میں نے نہ جانے کس طرح اوپری منزل کے زینوں تک پہنچ گیا تھا، بدحواسی میں اوپر چڑھتا چلا گیا، لیکن پھر غلطی کا احساس ہوا۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، واپسی ناممکن تھی کیونکہ زینے بھی آگ کی لپیٹ میں آ چکے تھے۔ شراب خانے کے اوپر رہائشی فلیٹ تھے۔ میں نے وہاں عورتوں اور بچوں کو بلبلاتے دیکھا۔ باہر نکلنے کے سارے راستے مسدود ہو چکے تھے، اور پھر میں خود بھی انہی عورتوں اور بچوں کی طرح چیخنے چلانے لگا۔ مجھے اس وقت اس کا اعتراف کرتے ہوئے بے حد شرم آ رہی ہے کہ میں بہت بری طرح خائف ہو گیا تھا۔ نیچے فائر بریگیڈ آ گیا تھا۔ پانی کی دھاریں دیواروں اور جلتی ہوئی کھڑکیوں پر پڑ رہی تھیں، لیکن کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ اوپر آ سکتا۔ نیچے ایک بہت بڑا جال تان دیا گیا تھا اور برابر ہدایت کی جا رہی تھی کہ اوپر والے نیچے کودنا شروع کر دیں، مگر اس پر بھی کوئی تیار نظر نہیں آتا تھا۔ خود مجھ سے بھی یہ نہ ہو سکا۔ بات دراصل یہ تھی کہ جال ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک ایک آدمی نے مجھے نیچے دھکیل دیا اور میرے حلق سے ایک طویل چیخ نکلی، مگر میں جال پر گر کر خلا میں جھول رہا تھا۔ مجھے جال پر سے الگ ہٹا لیا گیا اور پھر عورتوں اور بچوں کو نیچے پھینکا جانے لگا۔ یہ فریدی ہی تھا کہ جس نے پائپ کے سہارے اوپر چڑھنے کی ہمت کی تھی، اور وہی عورتوں اور بچوں کو اٹھا اٹھا کر نیچے پھینک رہا تھا۔ اسی نے مجھے جال پر گرایا تھا، اور سب سے آخر میں جب وہ کودا تو اس کے کپڑوں میں آگ لگ چکی تھی۔ وہ بری طرح جھلس چکا تھا۔ کرنل نے آج تک مجھے نہیں بتایا کہ کبھی انہیں ایسا کوئی واقعہ پیش آیا تھا۔ حمید نے کہا، کرنل تمہیں کیا کیا بتائے گا؟
اس کی ساری زندگی ہی ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ ڈان میگاٹرے طویل سانس لے کر بولا۔ حمید 3 بجے تک ڈان میگاٹرے کے شراب خانے ہی میں رہا، پھر وہ اسے ساتھ لے کر اس مقام کے لیے روانہ ہو گیا جہاں اس کے بیان کے مطابق مشتبہ چینی اکٹھے کیے گئے۔ یہ ایک خوشنما اور طویل و عریض باغ تھا جس کے وسط میں بھی ایک شراب خانہ تھا۔ حمید نے لان پر بیٹھے ہوئے چینیوں کا شمار کیا، یہ تعداد میں 62 تھے۔ ان میں سے ایک آدمی اٹھ کر ڈان میگاٹرے کے قریب آ گیا۔ حمید نے محسوس کیا وہ سب میگاٹرے کو خوف اور نفرت سے دیکھ رہے ہیں۔ کیوں تن لین؟ میگاٹرے نے خوش لہجے میں پوچھا۔ اچھے تو ہو؟ ہاں سینیول، بہت اچھا، مگر آخر ہمیں کیوں یہاں طلب کیا گیا ہے؟ تھوڑی دیر ٹھہرو، ڈان میگاٹرے ہاتھ اٹھا کر بولا۔ مجھے ایک آدمی کا انتظار ہے۔ میں سمجھتا ہوں سینیول کسی نے آپ کو ہمارے خلاف ورگلایا ہے۔ بس اتنی دیر خاموش رہو جب تک کہ وہ آدمی نہ آ جائے۔ حمید نے سوچا آخر کس آدمی کا انتظار ہے، لیکن اس نے ڈان میگاٹرے سے نہیں پوچھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس آدمی سے واقف ہو گیا۔ آنے والا بومینو کا ویٹر تھا جس نے قاسم کے متعلق معلومات بہم پہنچائی تھی۔ سارے چینی ایک لائن میں کھڑے کر دیے گئے اور ویٹر سے بات چیت کرنے کو کہا گیا۔ اس نے باری باری سے ہر ایک کو بغور دیکھا اور مایوسانہ انداز میں سر ہلاتا ہوا بولا، ان میں کوئی بھی نہیں ہے۔ آخر مجھے بھی تو کچھ بتاؤ سینیول، تن لین آگے بڑھ کر بولا۔ تب ڈان میگاٹر نے غصیلی آواز میں پوری کہانی دہرائی۔ او ہو، ٹھہرو سینیول، تن لین معنی خیز انداز میں اپنی آنکھوں کو گردش دیتا ہوا بولا۔ اس بات کے لیے ان سبوں کو ناحق تکلیف دی، یہ تو مجھ ہی سے پوچھ لیا ہوتا، یہ بیچارے کیا جانے۔ لیکن میں بھی بے قصور ہوں، مجھے حالات کا علم نہیں تھا، ورنہ ایسا کبھی نہ ہونے پاتا۔ کیا بات ہے؟ آج تک ایک آدمی میرے پاس مقیم تھا، وہ سنگاپور سے آیا تھا اور میرا ہم وطن ہی تھا۔ وہ 2-3 دنوں سے بھنی ہوئی رانیں اور مرغے مسلم کہیں لے جایا کرتا تھا۔ آج دوپہر کو اس کے ساتھ ایک بہت لمبا چوڑا آدمی بھی تھا۔ اس کے ساتھ وہ میرے گھر پر آیا اور اپنا سامان لے کر کہیں اور چلا گیا۔ سامان لے کر کہیں اور چلا گیا؟ اوہ، مگر کہاں چلا گیا؟ افسوس کہ اس نے یہ نہیں بتایا، میں تو گھر پر موجود نہیں تھا۔ مجھے یہ بات اپنے نوکر سے معلوم ہوئی۔ اس کا نام کیا ہے؟ روچنگی۔ وہ سنگاپور سے آیا تھا اور امریکہ جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ سب سناٹے میں آ گئے اور عمران احمقانہ انداز میں پلکیں جھپکا رہا تھا۔ دفتن اوبران نے ریوالور نکال کر اس کا رخ عمران کی طرف کر دیا، لیکن عمران کے چہرے پر حماقت ہی کے آثار نظر آتے رہے۔ ہنٹر، اس کی جیب سے ریوالور نکال لو، اوبران نے کہا۔ ہنٹر نے اٹھ کر عمران کی جیبیں ٹٹولی اور ریوالور نکال لیا۔ اب یہ دیکھنا ہے مسٹر جگلر کہ تم کون ہو، اوبران نے تلخ سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تم مسٹر علی عمران کی توہین کر رہے ہو مسٹر ڈپٹی چیف، صفدر غرایا۔ تم بھی اپنی جگہ سے جنبش نہ کرنا، ہنٹر اس کی بھی تلاشی کر لو۔ تب تو پھر ہم سبھی مشتبہ ہیں، کیلی نے غصیلی آواز میں کہا۔ نہیں محترمہ، مجھے اطمینان کر لینے دیجئے، اس کے بعد میں ان دونوں سے معافی مانگ لوں گا۔ ضرور ضرور، عمران خوش ہو کر بولا، معاف کر دوں گا۔ ان دونوں کے لیے 2 ریوالوروں کی چھاؤں میں ان کے چہروں پر کئی قسم کے لوشن آزمائے گئے، لیکن وہاں میک اپ تو تھا نہیں۔ اب دانت بھی صاف کرا دو، عمران نے ہنٹر سے کہا۔ ویسے میری رنگت اس وقت اتنی نکھر آئی ہے کہ 6 ماہ تک منہ نہ دھوؤں تب بھی لوگ مجھے گلفام ہی سمجھیں گے۔ میں پہلے ہی جانتی تھی کہ آپ لوگ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، کیلی نے کہا۔ میں آپ حضرات سے معافی چاہتا ہوں، اوبران بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ میں معاف کر دینے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، عمران نے صفدر کی طرف دیکھ کر کہا۔ کیا خیال ہے؟ مگر صفدر غصے میں برا سا منہ بنائے رہا۔ اب ہمیں پھر اصل موضوع کی طرف آ جانا چاہیے، اوبران نے کہا۔ میرا ریوالور واپس کر دینے کے بعد، عمران سر ہلا کر بولا۔ ان دونوں کے ریوالور واپس کر دیے گئے۔ اب مجھے اس سیال کے متعلق بتائیے جس میں آپ نے اسفنج ڈالا تھا، اوبران نے کہا۔ یہ ایک قطعی غیر متعلق سوال ہے، صفدر نے کہا، اس کا جواب ہم نہیں دے سکتے۔ بہرحال عمران صاحب نے جو کچھ کہا تھا اسے ثابت کر دیا۔ آپ اس کے استعمال سے کیسے واقف ہوئے تھے؟ یہ سوال بھی غیر متعلق ہے، ہم یہاں صرف اس لیے اکٹھا ہوئے ہیں کہ زیرو لینڈ کو تلاش کریں، صفدر نے جواب دیا۔ عمران تو اب خاموش ہو گیا تھا۔ پھر بھی اگر ہم دوستانہ طور پر بعض تذکرے چھیڑیں، ہنٹر نے کہا۔ غالباً آپ لوگ خفا ہو گئے ہیں، ہنٹر مسکرایا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن ہم اپنے اصولوں سے نہیں ہٹ سکتے، صفدر نے گلاس کا سیال ایک طرف پھینکتے ہوئے کہا۔ خیر، آپ کی مرضی، اوبران نے لاپرواہی سے اپنے شانوں کو چنبش دی۔
کیا وہ لاش کسی کی نگرانی میں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، مختصر سا جواب تھا۔ کچھ دیر تک خاموشی رہی، پھر اوبران بولا، یہ لوگ جو کسی زیرو لینڈ سے متعلق بیان کیے جاتے ہیں، ان کے پاس سے ایسی ہی حیرت انگیز چیزیں برآمد ہوتی رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آزاد دنیا اس نام کو تشویش کی نظروں سے دیکھتی ہے۔ اس نے خاموش ہو کر کرامویل اور کیلی کی طرف دیکھا۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے، کیلی نے کہا۔ ابھی آپ دو شریف آدمیوں سے اس قسم کا برتاؤ کر چکے ہیں، اس لیے کم از کم میں تو یہی چاہتی ہوں کہ آپ میری طرف سے مطمئن ہو جائیے۔ ہاں، یہ مناسب ہے، کرامویل بڑبڑایا۔ قطعی غیر مناسب ہے، عمران بول پڑا۔ کیوں؟ کیلی اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی مسکرائی۔ دنیا کے ہر ملک میں غیر ملکی جاسوس ہوتے ہیں، انہیں پہچاننا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ وہ میک اپ میں رہتے ہیں۔ اکثر وہ اہم ترین محکموں میں بھی اہم ترین جگہیں حاصل کر لیتے ہیں۔ پھر کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ سیکرٹ سروس میں بھی گھس آئیں؟ مطلب یہ کہ میں میک اپ میں نہ ہونے کے باوجود بھی زیرو لینڈ کا جاسوس ہو سکتا ہوں۔ ہو سکتا ہے میرے متعلق میرے ہی ملک کی سیکرٹ سروس نے دھوکہ کھایا ہو۔ عمران خاموش ہو گیا اور وہ سب لوگ بھی کچھ نہ بولے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اوبران نے پوچھا۔ ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے پر کڑی نظر رکھیں، قطعی اعتماد نہ کریں کسی پر۔ اب میں کیا بتاؤں کہ آپ لوگ مشاعرہ پسند نہیں ہیں، ورنہ اس سلسلے میں آپ کو ایک غزل بھی سناتا۔ غزل کیا؟ ہنٹر نے پوچھا۔ افسوس کہ انگریزی میں غزل کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ہم کیسے سمجھیں کہ آپ نے کیا کہا ہے؟ دیکھیے، غزل ہے، یعنی کہ یوں۔ عمران نے گنگنا کر شعر پڑھا۔ یا الہی مٹ نہ جائے درد دل، مٹنے والوں کو مٹائے درد دل۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اوبران نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ پھر بہکنے لگے آپ عمران صاحب، صفدر نے اسے ٹوکا۔ او ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ زیرو لینڈ کو ہم کہاں تلاش کریں گے، عمران نے کہا۔ اس سے پہلے ہم اس سنہرے ٹرانسمیٹر پر غور کریں گے، اوبران کچھ سوچتا ہوا بولا۔ وہ یقیناً کسی آدمی ہی کی زبان تھی، لیکن کیا آپ میں سے کوئی اسے سمجھ سکتا تھا؟ عمران کے علاوہ ہر ایک نے نفی میں سر کو جنبش دی۔ کیا آپ سمجھے تھے؟ اوبران نے اسے پوچھا۔ اگر سمجھ سکا ہوتا تو اب تک زیرو لینڈ میں الو بولنے لگے ہوتے، عمران نے کہا۔ سب سے بڑی دشواری یہی ہے کہ ابھی تک مجھے کوئی ایسا آدمی نہیں مل سکا جو اس زبان کو سمجھنے کا دعویٰ کر سکتا۔ میں پھر پوچھتا ہوں، کیا آلڈس کی لاش محفوظ ہے؟ جی ہاں، محفوظ ہے، اوبران نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ پتہ نہیں کیوں آپ غیر متعلق گفتگو شروع کر دیتے ہیں، میں اپنے ملک میں اس کا ماہر سمجھا جاتا ہوں۔ ویسے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس مکان سے نکلیے اور جدھر سینگ سمائے دوڑنا شروع کر دیجئے۔ آلڈس تنا نہ رہا ہوگا۔ اگر اس مکان پر بم گرا تو اس ویرانے میں کوئی افسوس کرنے والا بھی نہ ملے گا۔ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ کیلی بھی چھلانگ مار کر عمران کے برابر پہنچ گئی، لیکن ٹھیک اسی وقت ایک آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ٹامی گن تھی اور وہ سر سے پیر تک سیاہ پوش تھا۔ بہت دیر سے ہوش آیا تمہیں، اس نے کہکا لگایا۔ پھر وہ کہکا بتدریج خراٹ میں تبدیل ہوتا گیا۔ لاؤ، سنہرے اسفنج کو دونوں ٹکڑے میرے حوالے کر دو۔ کیا تمہیں گانا آتا ہے؟ عمران نے کیلی سے پوچھا۔ کیا مطلب؟ کیلی کی آواز کانپ رہی تھی۔ تم دیکھ رہی ہو کہ اس شریف آدمی کے ہاتھ میں ٹامی گن ہے، اگر فی کس 5 گولیوں کے حساب سے بھی رکھ لو تو ہمیں بینگن کے بھرتے کا مزہ آ سکتا ہے۔ ایک آدمی اور اندر آیا، یہ بھی سیاہ لباس میں تھا اور اس کے چہرے پر بھی سیاہ نقاب تھی۔ اس نے میز پر پڑا ہوا سنہرا اسفنج اٹھا لیا۔ دوسرا ٹکڑا نکالو، ٹامی گن والا گھرایا۔ ہم کسی دوسرے کے وجود سے واقف نہیں ہیں، اوبران نے پرسکون لہجے میں کہا۔ دفتن دوسرے آدمی نے ان کے چہروں کا جائزہ لیتے ہوئے عمران کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہی آدمی ہو سکتا ہے۔ شکریہ، عمران بڑی سعادت مندی سے بولا۔ بکواس مت کرو، اسفنج نکالو، ٹامی گن والا دھاڑا۔ ارے تم خواہ مخواہ میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ عمران برا سا منہ بنا کر بولا۔ میں کیا جانوں؟ تم سے زیادہ کون جانے گا اگر تم وہی بیوقوف آدمی ہو۔ تم خود بیوقوف آدمی؟ ابے زبان سنبھال کر بات کرو، ورنہ میں یہیں اسی جگہ خودکشی کر لوں گا۔ دفتن ٹامی گن والے نے دوسرے نقاب پوش سے کہا۔ تم ان لوگوں کو باہر نکال لے جاؤ، میں اس سے سمجھ لوں گا۔ مگر عمران کی سمجھ میں نہ آ سکا کہ وہ اس سے سمجھنے کے لیے تنہائی کیوں چاہتا ہے۔ دوسرا آدمی بقیہ لوگوں کو ریوالور دکھا کر باہر نکال لے گیا۔ بیٹھ جاؤ، نقاب پوش نے ٹامی گن کی جنبش سے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ چلو بیٹھ بھی گیا، عمران بیٹھتا ہوا بولا۔ کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ زیرو لینڈ تک پہنچ جاؤ گے؟ اس نے گھرا کر کہا۔
ہم سمجھے نہ سمجھے تم یہی سمجھتے ہو، عمران مسکرا کر بولا۔ بکواس ہے، ہمیں ایسی مہمات کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں۔ پھر کیوں ہمارے پیچھے دوڑتے پھر رہے ہو؟ اسفنج، صرف یہی دو ٹکڑے جو غلط ہاتھوں میں پہنچ گئے ہیں، لاؤ نکالو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ وہ میں اپنے ساتھ نہیں لایا، عمران نے کہا۔ تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، اگر نہ لائے ہوتے تو تمہارے پاس یہ محلول بھی نہ ہوتا جس کے سہارے تم نے انہیں اپنا کرتب دکھا کر مروب کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو وہ ٹرانسمیٹر ہی ہے؟ عمران نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے پوچھا۔ اب بھی اس میں کوئی شبہ باقی رہ گیا ہے؟ مگر یار وہ زبان کون سی ہے، کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ تمہارے فرشتے بھی نہ سمجھ سکیں گے، نقاب پوش مسکرایا۔ وہ اس کے قریب ہی کھڑا تھا اور ٹامی گن کا رخ اس کی طرف تھا۔ اچھی بات ہے، عمران نے ایک طویل سانس لی۔ میں ایک شرط پر وہ اسفنج تمہارے حوالے کر سکتا ہوں۔ اس نے چاروں طرف دیکھ کر یہ جملہ آہستہ سے کہا تھا، گویا وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ گفتگو کسی اور کے کان میں بھی پڑ سکے۔ کیا مطلب؟ مجھے ان لوگوں یا ان کی اسکیموں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں تو صرف ایک عورت کی تلاش میں ہوں جس کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ کون عورت؟ وہی جس نے ڈاکٹر داور کو چوٹ دی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ تم کس عورت کا تذکرہ کر رہے ہو، اس نے کہا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ سب کچھ جان گیا، کیونکہ عمران نے اسے غافل پا کر اس کے پیٹ پر ایک زوردار لات رسید کی تھی۔ وہ غیر متوقع حملے کے لیے تیار نہیں تھا، لہذا سنبھل نہ سکا۔ پھر عمران نے اس کے زمین پر گرنے سے پہلے ہی اس کی ٹامی گن والے ہاتھ پر ہاتھ ڈال دیا تھا۔ ٹامی گن اچھل کر دور جا پڑی۔ اب عمران اس پر اس طرح سوار تھا کہ ایک ہاتھ سے اس کا منہ دبا رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن پر زور آزمائی کر رہا تھا۔ جلد ہی اس کا شکار بے حس و حرکت ہو گیا، لیکن عمران کو یہ دیکھ کر افسوس ہوا کہ یہ بے حسی دائمی بن گئی تھی، یعنی وہ دم گھٹنے کی وجہ سے ختم ہو چکا تھا۔ ویسے عمران نے اس کی گردن اسی حد تک دبائی تھی کہ وہ صرف بے ہوش ہو جائے۔ اس نے بڑی تیزی سے اس کے کپڑے اتار کر پہنے اور چہرے پر نقاب لگائی، پھر ٹامی گن سنبھالتا ہوا باہر نکلا۔ وہ لنگڑاتا ہوا آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ باہر تھوڑے ہی فاصلے پر دوسرا نقاب پوش موجود تھا اور اس نے کانفرنس کے دوسرے شرکا کو ریوالوروں سے روک رکھا تھا۔ دفتن عمران پر کھانسیوں کا دورہ پڑ گیا اور اس نے کھانسی ہوئی کے دوران دوسرے نقاب پوش سے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، انہیں لے چلو، کام ہو گیا ہے، میں نے اسے مار ڈالا ہے، میں زخمی بھی ہوں۔ وہ جھپٹ پڑا تھا، مگر ٹھہرو، ان کی تلاشی لے لو۔ وہ انہیں ٹامی گن سے کور کر کے کھڑا ہو گیا اور دوسرا نقاب پوش ان کی جامع تلاشی لینے لگا۔ تم ہمیں کہاں لے جاؤ گے؟ اوبران نے مردہ سی آواز میں پوچھا۔ جہنم میں، عمران نے کھانستے ہوئے جواب دیا۔ اس کی ان کھانسیوں نے بھرم رکھ لیا تھا، ورنہ دوسرا نقاب پوش آواز کی تبدیلی کی بنا پر ہوشیار ہو جاتا۔ عمران کا خیال تھا کہ ان لوگوں کا اڈا یقینی طور پر قریب ہی ہوگا، اس لیے اس نے یہ چال چلی تھی۔ اس کا خیال غلط نہیں نکلا۔ دوسرا نقاب پوش انہیں نہتا کر کے ایک جانب دھکیلنے لگا۔ لے چلو، لے چلو، عمران کھانستا ہوا بولا، میں بہت زیادہ زخمی ہو گیا ہوں، میری رفتار کی پرواہ نہ کرو۔ وہ انگریزی کیسے لہجے میں گفتگو کر رہا تھا، کیونکہ اس نے ان دونوں کے متعلق پہلے ہی اندازہ کر لیا تھا کہ وہ انگریز ہیں۔ یہ قافلہ اندھیرے میں ایک طرف چل پڑا۔ تن لین سے ملی ہوئی اطلاع حمید کے لیے قطعی بے سروپا تھی۔ روچنگی سنگاپور سے آیا تھا، امریکہ جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ درمیان میں قاسم کے اغوا کی بات آ پڑی، مگر بات کیا ہوئی؟ آخر اس اغوا کا مقصد کیا تھا؟ اغوا سے پہلے وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھا تھا، یہی نہیں بلکہ اپنی جینس تک کا احساس نہیں رہ گیا تھا، اور اس ذہنی حادثے سے کچھ دیر پہلے وہی چینی اس کی میز پر دیکھا گیا تھا جو بعد میں اسے ہوٹل ہی سے اڑا لے گیا تھا۔ روچنگی کون تھا؟ کیا چاہتا تھا؟ ڈان میگارٹر نے تل لین کو اس سلسلے میں بہت کچھ ہلایا جلایا، لیکن وہ اس سے زیادہ نہیں بتا سکا جتنا پہلے بتا چکا تھا۔ روچنگی اس کے بیان کے مطابق سنگاپور سے آیا تھا اور سنگاپور ہی سے اس کے نام ایک تعارفی خط آیا تھا۔ روچنگی اس کے بیان کے مطابق سنگاپور سے آیا تھا اور سنگاپور ہی سے اس کے نام ایک تعارفی خط لایا تھا۔ وہ خط چونکہ تن لین کے ایک قریبی دوست کا تھا، اس لیے اس نے روچنگی کو اپنے یہاں ٹھہرنے کی اجازت دے دی تھی۔ اس نے بتایا کہ اگر اسے شبہ بھی ہو جاتا کہ وہ کسی جرم کی نیت سے آیا تھا تو وہ اسے کبھی اپنے گھر میں جگہ نہ دیتا۔ حمید نے ڈان میگارٹر کی آنکھوں میں بے اعتباری پڑھ لی تھی۔ اس نے اسے کہتے سنا، اگر اپنی خیریت چاہتے ہو تو 9 بجے رات تک اس کو پیدا کرو۔ اگر اس نے کوئی جرم ہی کیا ہے تو ہاتھ کیوں آنے لگا سینیول؟ تن لین مردہ سی آواز میں بولا۔ میں بکواس نہیں سننا چاہتا، ڈان میگارٹر نے گرج کر کہا۔ وہ آدمی میرا مہمان تھا جسے وہ اپنے ساتھ لے گیا ہے۔
میں تم میں سے ہر ایک کی چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ میں دیکھوں گا سینیول، مگر ہم بے قصور ہیں۔ اس کے بعد ڈان میگاٹرے کے اشاروں پر چینیوں کی بھیڑ وہاں سے کھسکنے لگی۔ حمید پھر ڈان میگاٹرے کے شراب خانے میں واپس آ گیا، اور پھر جیسے ہی ڈان میگاٹرے کے آفس میں پہنچا، کسی ایسے ننھے سے بچے کی طرح خوش نظر آنے لگا جو اپنی بچھڑی ہوئی ماں سے غیر متوقع طور پر جا ملا ہو۔ کرنل فریدی ڈان میگاٹرے کے آفس میں ان کی واپسی کا منتظر تھا۔ ڈان میگاٹرے بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس سے بغیر ہوا، پھر بولا، کرنل، مجھے بے حد افسوس ہے کہ میرے مہمانوں کو تکلیف پہنچی۔ کیسی تکلیف؟ میں نہیں سمجھا۔ فریدی کے انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ حالات سے لا علم ہو۔ قاسم کا واقعہ اس نے بڑی حیرت سے سنا۔ اوہ ہو، حمید بھوکلا کر بولا، میں نے بڑے لمبے چوڑے تار کے ذریعے آپ کو مطلع کیا تھا۔ مجھے تمہارا کوئی تار نہیں ملا۔ میں نے تمہیں اپنے لندن کے پتے سے مطلع کیا تھا، پھر تمہیں ایک تار دیا تھا کہ تم لوگ واپس جاؤ اور روانگی سے مجھے مطلع کرو، لیکن تمہاری طرف سے کوئی اطلاع نہیں ملی۔ اس سلسلے میں نے پے در پہ 3 تار دیے، لیکن جواب نہیں ملا۔ مجبوراً مجھے ہی آنا پڑا۔ حمید اپنا سر سہلانے کے علاوہ اور کیا کر سکتا تھا؟ گویا یہ سب کچھ اسی قاسم کے لیے ہوا تھا۔ اسے اغوا کرنے والوں نے باقاعدہ طور پر ایک جال بچھایا تھا، نہ فریدی کے تار اس تک پہنچنے دیے اور نہ اس کے تار فریدی تک۔ مگر مقصد کیا تھا؟ آخر فریدی ہی کیوں اسے ساتھ لایا تھا؟ اسے جہاز والی لاسٹ سل کی کال بھی یاد آئی۔ آخر انہیں لندن پہنچنے سے کیوں باز رکھا تھا؟ اس کی بجائے میڈرڈ کا قیام کیا معنی رکھتا تھا؟ اس نے فریدی کی پیشانی پر بھی شکنیں دیکھیں۔ کیوں کرنل، یہ کیا قصہ ہے آخر؟ ڈان میگاٹرے نے پوچھا۔ کچھ نہیں، ہم نے یورپ کی سیاحت کا پروگرام بنایا تھا۔ میں کچھ دن پہلے لندن روانہ ہو گیا تھا۔ وہاں بینکوں میں کرنسی منتقل کرانی تھی۔ توقع تھی کہ کافی زر مبادلہ مل سکے گا، لیکن پھر اس میں دشواری پیش آئی۔ مجبوراً ان دونوں کا سفر راستے ہی میں رکوا دینا پڑا۔ امید تھی کہ شاید کام ہو جائے، اس لیے انہیں 2-4 دن میڈرڈ ہی میں رکنے کو کہا تھا۔ خیال تھا کہ اگر ضرورت کے مطابق کرنسی مل گئی تو انہیں بھی لندن بلوا لوں گا۔ اس کے برعکس ہوا تو میڈرڈ ہی سے یہ لوگ واپس چلے جائیں گے، لیکن یہ واقعہ ہو گیا۔ حالانکہ کام نہ ہونے کی بنا پر میں نے ان دونوں کو اطلاع دی تھی کہ یہ واپس چلے جائیں، لیکن انہیں یہ تار ہی نہ مل سکا۔ ڈان میگاٹرے تھوڑی دیر تک افسوس ظاہر کرتا رہا، پھر بولا، کیپٹن کا خیال ہے کہ وہ لوگ اس سے لمبی رقومات اینٹھیں گے۔ ہاں، حالات ہی ایسے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچا جا سکتا، فریدی نے کہا۔ مگر اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ لوگ پہلے ہی سے طاق میں تھے؟ یقیناً، فریدی نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلایا۔ کرنل، مجھے بے حد شرمندگی ہے، ڈان میگاٹرے نے کہا۔ تم نے خود ہی ہوٹل بومینو کا حوالہ دیا تھا، ورنہ میں انہیں اپنے ساتھ ہی رکھتا۔ میری دانش میں کسی قسم کی سازش کا امکان ہی نہیں تھا، ورنہ میں خود ہی محتاط ہو جاتا۔ میں نے یہاں ایک بدماش چینی تن لین کو پکڑوایا تھا۔ تن لین؟ فریدی یک بیک چونک پڑا۔ ہاں، تن لین۔ اس نے بتایا کہ آپ کے ساتھی کا اغوا کنندہ 2 چنگی اس کے یہاں ٹھہرا تھا، لیکن آج دوپہر ہی کو وہ اس کی عدم موجودگی میں اپنا سامان اس کے گھر سے لے گیا۔ اسے اپنے ملازم سے معلوم ہوا تھا کہ اس کے ساتھ ایک لمبا چوڑا آدمی بھی تھا۔ یہ تن لین وہی تو نہیں ہے جس کا سر معمول سے کچھ بڑا ہے اور شانہ جھکا کر چلتا ہے؟ فریدی نے پوچھا۔ ہاں، ڈان میگاٹرے کے لہجے میں حیرت تھی۔ کیا تم اسے جانتے ہو؟ اٹھو ڈان میگاٹرے، فریدی مصورانہ انداز میں اٹھتا ہوا بولا، کہیں وہ نکل نہ جائے۔ وہ لوگ ہمارے حالات سے پوری طرح واقف ہیں۔ اگر انہیں میری آمد کی اطلاع ہو گئی تو کم از کم تن لین تو غائب ہی ہو جائے گا۔ آخر یہ قصہ کیا ہے؟ ڈان میگاٹرے بولا۔ چلو دیر نہ کرو۔ ڈان میگاٹرے اٹھ گیا۔ وہ باہر آئے اور ڈان میگاٹرے کی کار میں بیٹھ گئے۔ حمید کی الجھنیں عروج پر تھیں۔ فریدی کے بیان پر اسے یقین نہیں آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ فریدی کس لہجے میں غلط باتیں کرتا ہے۔ کار چل پڑی۔ ڈان میگاٹرے کو بھی کھوج پڑ گئی تھی، لیکن فریدی اس کے سوالات کے مختصراً جواب دے رہا تھا، اتنے مختصر کہ شاید ڈان میگاٹرے کو بھی الجھن ہونے لگی تھی، اور پھر آخر کار اس نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ حمید تو خاموش ہی تھا۔ وہ ڈان میگاٹرے کی موجودگی میں خاموش ہی رہنا چاہتا تھا، ورنہ شاید اب تک کئی جھڑپیں ہو چکی ہوتیں۔ تم آخر تن لین کو کب سے جانتے ہو؟ ڈان میگاٹرے نے پوچھا۔ بہت دنوں سے، فریدی کا جواب تھا۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ اس سازش میں شریک ہوگا؟ 100% یقین، فریدی نے کہا۔ وہ قتل اور اغوا کا ماہر ہے۔ ڈان میگاٹرے خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس کی کار ایک چھوٹی سی عمارت کے سامنے رکی۔ ساخت کے اعتبار سے عمارت معمولی ہی تھی، لیکن اس سے ملحقہ پائیں باغ بہت سلیقے سے لگایا گیا تھا۔ وہ کار سے اتر کر فاٹل میں داخل ہوئے۔ برآمدے میں ایک بوڑھا چینی اس کی پیشوائی کے لیے جھپٹا
اور قریب آکر چندوائی ہوئی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ تن لین کو بلاؤ، ڈان میگارٹر نے گرج کر کہا۔ وہ تو نہیں ہے سینیول، میں کہتا ہوں اسے باہر لاؤ، ورنہ میں خود ہی گھر میں گھس کر کھینچ لاؤں گا۔ آپ مالک ہیں سینیول، میں نے بتا دیا جو کچھ معلوم تھا، بوڑھے نے روحان سی آواز میں کہا۔ لیکن ڈان میگارٹر اسے برآمدے کی طرف دھکیلتا ہوا بولا، اندر چلو اندر چلو۔ وہ کسی سردی کھائے ہوئے آدمی کی طرح ہانپتا کانپتا آگے بڑھنے لگا۔ ڈان میگارٹر نے اس کی گردن دبوچ رکھی تھی۔ وہ اسے عمارت میں لایا۔ عمارت خالی پڑی تھی۔ فریدی ایک ایک کمرہ دیکھنے لگا۔ اچانک حمید ایک جگہ چلتے چلتے رک گیا۔ اس کی نظریں ایک کرسی کے ہتھے پر پڑی ہوئی پتلون پر تھیں۔ دوسرے ہی لمحے میں اس نے جھپٹ کر اسے اٹھا لیا اور مستبرانہ انداز میں بولا، یہ قاسم کا ہے۔ فریدی بوڑھے چینی کی طرف مڑا۔ تن لین کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم سینیول، وہ 2 بجے سے یہاں نہیں ہے۔ کیا آج یہاں کوئی اجنبی بھی آیا تھا؟ ایک دیو جیسا آدمی؟ نہیں سینیول، میں نے ایسا کوئی آدمی نہیں دیکھا۔ تو جھوٹ بول رہا ہے، ڈان میگارٹر گرجا۔ نہیں سینیول، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ بوڑھا رونے لگا۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ میں تجھے زندہ دفن کر دوں گا۔ سینیول مالک ہیں، لیکن میں کچھ نہیں جانتا۔ میں نے بہت دنوں سے یہاں کوئی اجنبی نہیں دیکھا، مگر تمہارے پڑوسیوں نے بتایا ہے کہ آج دوپہر کو یہاں ایک لمبا چوڑا آدمی آیا تھا۔ فریدی نے کہا۔ بتایا ہوگا سینیول، میں تو آج ساری دوپہر سوتا رہا، مجھے کچھ پتا نہیں۔ روچنگی یہاں کب آیا تھا؟ ڈان میگارٹر دھاڑا۔ وہ تو پچھلے سال آئے تھے جناب، اور پھر فرانس جا کر وہیں مر گئے تھے۔ ابے تو ہوش میں ہے یا نہیں؟ اچانک وہ اچھل پڑے۔ ان کی پشت پر ایک دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند ہوا تھا۔ فریدی دروازے کی طرف جھپٹا۔ پھر وہ اس دروازے پر باری باری زور آزمائی کر رہے تھے، کیونکہ دروازہ دوسری طرف سے شاید مقفل کر دیا گیا تھا۔ حمید نے کنجی گھومنے کی آواز بھی سنی تھی، اور اس کمرے میں صرف ایک دروازہ تھا۔ ڈان میگارٹر نے جھلاہٹ میں الٹا ہاتھ بوڑھے چینی کے منہ پر رسید کر دیا، اور وہ چیختا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس سے کوئی فائدہ نہیں، فریدی بڑبڑایا۔ پھر اچانک انہوں نے پیٹرول کی بو محسوس کی، اور دروازے کے نیچے سے بہتے ہوئے پیٹرول کی چادر کمرے میں نظر آئی۔ ساتھ ہی فریدی نے اچھل کر دروازے پر ٹکر ماری، اور دروازہ چوکھٹ سمیت دوسری طرف اس آدمی پر جا پڑا جو بہتے ہوئے پیٹرول پر آگ لگانے جا رہا تھا۔ فریدی بھی دروازے پر ہی گرا ہوا تھا۔ نیچے دبے ہوئے آدمی کے حلق سے ایک طویل چیخ نکلی۔ دفتن دوسرے دروازے سے اندھا دھند فائرنگ ہونے لگی۔ فریدی نے ٹوٹے ہوئے دروازے پر سے ایک جانب چھلانگ لگائی۔ اس طرح وہ ان فائروں سے بچ سکا۔ پھر فائر رک گئے، اور انہوں نے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنی۔ نکل چلو، فریدی نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ پھر انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ دروازے کے نیچے دبے ہوئے آدمی کا کیا حشر ہوا تھا۔ فائروں کی آواز پر باہر سڑک پر راہگیر اور قریب و جوار کے رہنے والے اکٹھے ہو گئے تھے۔ ڈان میگارٹر کی کار غائب تھی، شاید فائر کرنے والے اسی پر فرار ہوا تھا۔ ڈان میگارٹر چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، پورے اسپین میں ان لوگوں کا وجود برداشت نہیں کروں گا۔ لوگوں نے فائروں کے متعلق پوچھ گچھ کرنی چاہی۔ اس پر وہ دھاڑا، اگر اسپین چینیوں سے پاک نہ کیا گیا تو یہ ملک تباہ ہو جائے گا۔ تن لین میرے ایک مالدار دوست کو اغوا کر کے لے گیا ہے۔ بھائی ختم کرو، فریدی نے کہا۔ اگر تم اپنے شراب خانے ہی میں پولیس کا سامنا کرو تو بہتر ہوگا۔ مجھے پولیس کا خوف نہیں ہے، چلو۔ وہ تیزی سے آگے بڑھے۔ لوگوں نے انہیں روکنا چاہا، لیکن ڈان میگارٹر کی ایک ہی جھڑکی پر ساری بھیڑ کائی کی طرح پڑ گئی۔ دوسری سڑک پر ایک ٹیکسی مل گئی، اور اس طرح وہ جلد از جلد شراب خانے پہنچنے میں کامیاب ہو سکے۔ کرنل، واقعی اس وقت تم نے کمال کر دیا، ڈان میگارٹر نے کہا، ورنہ ایک بار پھر وہی پیکارڈی کے شراب خانے والا منظر آنکھوں کے سامنے ہوتا، ہم اس چھوٹے سے کمرے میں بھی بھن کر کباب ہو جاتے۔ فریدی کچھ نہ بولا، وہ گہری سوچ میں تھا۔ اس نے سگار سلگایا اور کھڑکی کے باہر دیکھنے لگا۔ اندھیرا پھیل گیا تھا۔ میڈرڈ کی سڑکیں جگمگا اٹھی تھیں۔ دفتن اس نے کہا، پولیس ضرور آئے گی۔ ہاں آنا تو چاہیے، ڈان میگارٹر نے کہا، مگر میں اس جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتا۔ اگر اس چکر میں پھنسا تو کئی دن لگ جائیں گے، اور اس عرصے میں ہمارے ساتھی کا پتہ نہیں کیا حشر ہو۔ پھر تم جو کہو کیا جائے، ہم یہاں سے چلے جائیں تو بہتر ہے۔ چلے جاؤ، تم کسی پریشانی میں تو نہیں پڑو گے؟ اس پر ڈان میگارٹر نے ایک طویل کہکا لگا کر کہا، پریشانیاں صرف ان لوگوں کے حصے میں آتی ہیں جو ڈان میگارٹر نہیں ہوتے۔ فریدی نے تھوڑی دیر بعد کہا، میرا خیال ہے کہ اس وقت تک تن لین نے میڈرڈ چھوڑ دیا ہوگا۔ میں تمہارے لیے پورا اسپین چھان سکتا ہوں، ڈان میگارٹر بولا۔ نہیں شکریہ، فریدی نے کہا، وہ اسپین میں ہرگز نہ ٹھہریں گے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ کہاں جائیں گے۔
کہاں جائیں گے؟ لیکن فریدی نے اس کا جواب نہیں دیا۔ ڈان میگارٹرے بھی معاملہ فہم آدمی معلوم ہوتا تھا، اس لیے وہ اس پر مصر نہیں ہوا کہ اسے اپنے سوال کا جواب مل ہی جائے۔ اگر میڈرڈ میں قیام رہا تو مجھے حالات سے آگاہ کرتے رہنا، اس نے فریدی سے کہا۔ نہیں، اب میڈرڈ میں ٹھہرنا فضول ہے، فریدی بولا۔ اچھی بات ہے، ڈان میگارٹرے نے ایک طویل سانس لی۔ تم میڈرڈ آئے بھی تو ایسے حالات میں۔ مجھے بہت افسوس ہے کرنل کہ تمہارے کسی کام نہ آ سکا۔ تم نے بہت بڑا کام کیا ہے میگارٹرے، میں تمہارا مشکور ہوں۔ اگر تم تن لین کے متعلق نہ بتاتے تو میں اندھیرے ہی میں رہتا۔ اب شاید وہ لوگ میری ضد سے باہر نہ ہو سکیں گے، کیونکہ میں ان لوگوں کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ اگر تم کل شام تک ٹھہرتے تو چینیوں کا قتل عام بھی دیکھ لیتے۔ کیا مطلب؟ میں چینیوں کے خلاف اعلیٰ پیمانے پر فساد کراؤں گا۔ اب میں میڈرڈ میں ایک بھی چینی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ نہیں، ایسا نہ کرنا۔ اب میں میڈرڈ میں ایک بھی چینی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ نہیں، ایسا نہ کرنا۔ دوسروں نے ہمارا کیا بگاڑا ہے؟ اگر ایسا نہ ہوا تو کتے بھی ڈان میگارٹرے کے منہ پر پیشاب کر جائیں گے۔ فریدی کچھ نہ بولا۔ غالباً وہ اس معاملے پر بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اڑ گئے۔ فریدی خیالات میں ڈوبا ہوا تھا۔ حمید نے ٹیکسی میں بیٹھ جانے کے بعد کہا، یہ لمبی چھٹی اس لیے لی گئی تھی کہ ہم اپنے لیے پھانسی کے پھندے تیار کریں۔ آخر قاسم کو ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک بہت لمبا فراڈ ہوا ہے حمید صاحب، فریدی نے طویل سانس لے کر کہا اور خاموش ہو گیا۔ عمران لگڑاتا ہوا آہستہ آہستہ چل رہا تھا، اس لیے وہ ان سے تقریباً 20 گز پیچھے رہ گیا تھا۔ اس نے ٹارچ روشن کر رکھی تھی اور وہ بار بار کھانسنے لگتا تھا، ساتھ ہی اس کی زبان اس وقت بے وقت کھانسی کی شان میں کسیدے بھی پڑتی جاتی۔ کیا تمہیں سہارا دوں؟ دوسرے نقاب پوش نے اس سے پوچھا۔ نہیں، عمران نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا، ان پر اچھی طرح نظر رکھو۔ وہ چلتے رہے۔ کچھ دیر بعد وہ اسی دڑار میں داخل ہوئے جس سے گزر کر وہ اس سرسبز گھاٹی میں پہنچے تھے۔ کچھ دور چلنے کے بعد نقاب پوش نے انہیں پائیں باغ مڑنے کا حکم دیا۔ عمران نے دیکھا اسی دڑار میں ایک دوسری دڑار تھی۔ وہ اتنے ہی فاصلے سے ان کے پیچھے چلتا رہا۔ اس کی ٹارچ اب بھی روشن تھی اور اسی کی روشنی میں آگے والے راستے طے کر رہا تھا۔ اس دڑار کا اختتام ایک بہت بڑے غار کے دہانے پر ہوا۔ اندر چلو، نقاب پوش نے عمران کو دھکا دیا جو غار کے دہانے پر رک گیا تھا۔ پھر وہ سب ایک ایک کر کے غار میں داخل ہو گئے۔ عمران کو غار میں 3 اور آدمی نظر آئے، لیکن انہوں نے اپنے چہرے نہیں چھپا رکھے تھے۔ دفتن عمران گھرایا، اوہ تو یہ تم غدار۔ دفتن عمران گھرایا، اوہ تو یہ تم ہو غدار کمینے۔ اس نے ایک دراز قد آدمی کو مخاطب کیا تھا جس کے چہرے پر گھنی اور بھورے رنگ کی مونچھیں تھیں۔ وہ عمران کی بات کا جواب دینے کی بجائے ان نقاب پوشوں پر برس پڑا۔ کیا تم دونوں گدھے ہو؟ انہیں یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ کس نے کہا تھا؟ میں کچھ نہیں جانتا، اس سے پوچھو۔ دوسرے نقاب پوش نے عمران کی طرف مڑ کر کہا۔ کیوں؟ بھوری مونچھوں والا عمران کی طرف دیکھ کر گھرایا۔ عمران نے ٹامی گن سیدھی کرتے ہوئے اپنے چہرے سے نقاب کھینچ پھینکا اور بیک وقت غار میں کئی تحیر زدہ سی آوازیں گونجیں۔ اکثر میری کھانسیاں میرا دماغ الٹ دیتی ہیں، عمران نے احمقانہ انداز میں کہا، اس لیے تم لوگ اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دو۔ بریو، کیلی نے کہکا لگایا، ونڈرفل۔ عمران وغیرہ متحیرانہ انداز میں پلکیں جھپکا رہے تھے۔ دفتن عمران سنبھل کر بولا، کیوں مارشل کتے، اب کیا خیال ہے؟ اس نے بھوری مونچھوں والے کو مخاطب کیا تھا۔ وہ کچھ بولنے کی بجائے دوسرے نقاب پوش کو قہر آلود نظروں سے گھورتا رہا۔ انہیں گرفتار کر لو، عمران نے کہا، لیکن وہ سب اسی طرح کھڑے رہے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے عمران کچھ کہنا چاہتا ہو لیکن الفاظ نہ مل رہے ہوں۔ غار میں ایک کیروسین لیمپ روشن تھا اور وہاں بکھری ہوئی مختلف چیزوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ اس غار میں کئی دنوں سے مقیم ہیں۔ ہاں ہنٹر، عمران تھوڑی دیر بعد بولا، کیا تمہیں اپنے ایک آفیسر کو گرفتار کرتے ہوئے خوشی نہ ہوگی؟ چلو جلدی کرو، ان کی ٹائیوں سے ان کے ہاتھ باندھ دو۔ ہنٹر نے سب سے پہلے نقاب پوش کی گردن پر ردا جمایا اور اس کی نقاب نوچ ڈالی، لیکن شاید یہ آدمی بھی ان کے لیے اجنبی ہی تھا۔ کرامویل اور صفدر بھی ہنٹر کا ہاتھ بٹانے کے لیے آگے بڑھے، لیکن اچانک مارشل نے کیروسین لیمپ میں ٹھوکر ماری جو قریب ہی زمین پر رکھا ہوا تھا۔ غار میں اندھیرا ہو گیا اور عمران چیخا، صفدر دھانے پر، اور پھر اس نے بڑی پھرتی سے ٹارچ روشن کی۔ 3 آدمی ہنٹر، کرامویل اور عمران سے گھتے ہوئے نظر آئے، لیکن مارشل غائب تھا۔ صفدر غار کے دھانے پر دکھائی دیا۔ اتنی جلدی یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ مارشل غار کے دھانے تک پہنچ سکتا۔ عمران انہیں لڑتا چھوڑ کر چاروں طرف چکرانے لگا اور اسے وہ راستہ نظر آ گیا جس سے مارشل کے فرار ہونے کے امکانات تھے۔
یہ سطح زمین پر ایک چوڑی سی دراڑ تھی جس پر اس کی نظر پہلے نہیں پڑی تھی۔ اس نے دراڑ میں ٹارچ کی روشنی ڈالی، دور تک ایک ڈھلوان راستہ نظر آ رہا تھا۔ عمران دراڑ میں اترتا چلا گیا، پھر اس نے اپنی پشت پر بھی قدموں کی آوازیں سنی۔ وہ ٹارچ روشن کیے ہوئے تیزی سے نشیب میں اتر رہا تھا۔ اب غار کی گھٹن سے نجات مل گئی تھی۔ سر پر تاروں بھرا آسمان تھا اور نیچے دونوں جانب لامحدود گہرائیاں تھیں۔ جس راستے پر وہ چل رہے تھے وہ ایک کئی فرلانگ لمبی چٹان تھی جس کی چوڑائی 6 فٹ سے زیادہ نہ رہی ہوگی۔ اکثر جگہ تو وہ اتنی تنگ ہو گئی تھی کہ 2 آدمی بمشکل برابر سے کھڑے ہو سکتے۔ دفتن اس نے قدموں کی آواز سنی، لیکن اس نے مڑ کر نہیں دیکھا کیونکہ وہ اس کے ساتھیوں ہی میں سے کوئی ہو سکتا تھا۔ اس راستے کے اختتام پر وہ رک گیا۔ آگے پھر چڑھائی شروع ہو گئی تھی اور دونوں جانب کی گہرائیاں بھی بہت پیچھے رہ گئی تھیں۔ اس نے ٹارچ کی روشنی میں گرد و پیش کا جائزہ لیا اور پھر آگے بڑھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ قدموں کی آوازیں بالکل قریب آ گئیں۔ آنے والی کیلی گراہم تھی۔ نہیں ملا؟ اس نے پوچھا۔ کیا نہیں ملا؟ عمران کے سوال میں حیرت بھی شامل تھی۔ جس کے پیچھے آئے تھے؟ میں اپنے بڑے بھائی کے پیچھے آیا تھا، لیکن اسے گم ہوئے تقریباً 30 سال ہو چکے ہیں۔ عجیب آدمی ہو، کیلی جھنجھلا گئی۔ میں اس وقت کی بات کا پوچھ رہی ہوں۔ آہا، اس وقت؟ عمران نے آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر کہا۔ اس وقت میں ستاروں کی سڑکوں کا کنارہ تلاش کر رہا ہوں۔ میری دادی اماں کہا کرتی تھیں کہ ستاروں کی سڑک کا راستہ زمین کے نیچے سے جاتا ہے، جہاں ایک گائے اپنے سینگوں پر فٹ بال اٹھائے کھڑی جگالی کر رہی ہے اور فٹ بال پر بلیک اینڈ وائٹ کا ایک ٹن رکھا ہوا ہے اور زمین اسی ٹن پر ٹکی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زمین پر بسنے والے تمباکو بے حد پسند کرتے ہیں، خواہ تمباکو کی وجہ سے پھیپھڑوں کے سرطان ہی میں کیوں نہ مبتلا ہو جائے۔ یہ تم نے آخر اتنی بکواس کیوں کر ڈالی؟ کیلی برا سا منہ بنا کر بولی۔ پھر کس سے کروں ایسی باتیں؟ مردوں سے کرتا ہوں تو وہ مجھے بیوقوف سمجھتے ہیں، مگر میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہر وقت دادی اماں کی باتیں کیا کروں۔ ارے اس کا کیا ہوا جس کے پیچھے دوڑ کر آئے تھے؟ بڑا بے مروت نکلا، عمران برا سا منہ بنا کر بولا۔ ظالم نے پلٹ کر بھی نہ پوچھا کہ کھانسیوں کا کیا حال ہے۔ اچھا اب خاموش رہو، اگر اس نے اندھیرے میں ہم پر گولیاں برسانی شروع کر دی تو بھاگنے کا راستہ نہ ملے گا۔ یا تو اسے تلاش کرو یا پھر واپس چلو۔ تم واپس جاؤ، میں تو گائے کو جکالی کرتے دیکھنا چاہتا ہوں جس کی سینگ۔ کیا تم دوسروں کو بالکل الو سمجھتے ہو؟ کیلی بگڑ گئی۔ میں الو کی نہیں، گائے کی بات کر رہا ہوں۔ جگالی کرتی ہوئی گائے مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اکثر میں بھی تنہائی میں جگالی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ارے وہ کیا؟ دفتن کیلی اچھل پڑی۔ کہاں؟ عمران نے ٹارچ بجھا دی اور نیچے کھسک آیا۔ کیلی بڑی پھرتی سے چٹان پر لیٹ گئی تھی۔ عمران بھی جھک کر آہستہ سے بولا۔ کہاں؟ کیلی نے بلندی کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا۔ میں نے ایک متحرک سایہ دیکھا تھا، اگر وہ مارشل ہی ہے تو فائر کرنے کی حمایت نہیں کرے گا۔ عمران آہستہ سے بولا۔ تم اسی طرح رینگتی ہوئی واپس جاؤ۔ کیوں؟ میں واپس کیوں جاؤں؟ دادی اماں کہا کرتی تھیں، کہتی رہی ہوں گی بس خاموش رہو، مجھے تمہاری دادی اماں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ کیلی بڑبڑاتی رہی اور عمران دیکھتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ وہ اسی طرح چڑھائی پر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیلی بھی شاید اس کے پیچھے پیچھے رینگ رہی تھی۔ اس نے یہی محسوس کیا۔ چڑھائی پر پہنچ کر اس نے پھر ٹارچ روشن کی۔ روشنی کا دائرہ دیر تک ادھر ادھر چکراتا رہا، لیکن مارشل کا سراغ نہ ملا۔ کیلی جو اب پھر اس کے پاس پہنچ چکی تھی آہستہ سے بولی، شاید وہ لوگ بھی آ رہے ہیں۔ عمران کچھ نہ بولا۔ اس نے خود بھی نشیب میں کئی قدموں کی آوازیں سنی تھیں۔ واپس چلنا چاہیے، اس نے کچھ دیر بعد کہا۔ شاید وہ بالکل ہی گیا۔ تم نے وہاں اتنی دیر بکواس کر کے وقت برباد کیا تھا، کیلی نے کہا۔ عمران واپسی کے لیے مڑ گیا۔ اسے خود بھی اس کا احساس تھا کہ اس نے وقت برباد کیا تھا، مگر اس زبان کو کیا کرتا جو کافی عرصے سے بے تکی بکواس کے لیے بے چین تھی۔ وہ نیچے اترنے لگا۔ راستے میں انہیں اوبران اور صفدر ملے۔ کیا نہیں ملا؟ اوبران نے پوچھا۔ بس ان کی وجہ سے نکل گیا، عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ میری وجہ سے کیوں؟ کیلی تنک کر بولی۔ انہوں نے اپنی دادی اماں کے قصے چھیڑ دیے تھے۔ ارے ارے، میں نے چھیڑے تھے یا تم نے؟ کیلی نے حیرت سے کہا۔ تو پھر میں ہی بھول رہا ہوں گا، میری یادداشت بہت کمزور ہے، خدا ان محترمہ پر رحم کرے۔ صفدر نے ٹھنڈی سانس لے کر اردو میں کہا۔ مارشل نکل گیا، یہ بہت برا ہوا، اوبران بڑبڑایا۔ پھر وہ واپسی کے لیے مڑ گئے۔ ہنٹر اور کرامویل قیدی کے ساتھ اسی غار میں تھے۔ غار میں پہنچ کر عمران نے اوبران سے پوچھا، کیا ان کے سامان کو اچھی طرح دیکھ لیا گیا ہے؟ ہاں۔ کوئی کام کی چیز؟ نہیں، کوئی خاص چیز نہیں ملی، اوبران نے جواب دیا۔ لیکن عمران شاید مطمئن نہیں ہوا تھا۔ اس نے دوبارہ وہاں کی ایک ایک چیز کو بغور جائزہ لیا۔
لیکن کوئی کارآمد چیز ہاتھ نہ لگی۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ اپنی قیام گاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تینوں قیدی آگے چل رہے تھے۔ یہ مارشل کون ہے؟ عمران نے عبران سے پوچھا۔ اوہ، سب سے پہلے مجھے تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہیے، تم وہاں تنہا رہ گئے تھے۔ آخر وہ تم سے تنہائی میں کیا چاہتا تھا؟ اپنی موت، عمران نے جواب دیا۔ اوہ، کیا وہ مر گیا؟ ہاں، میں نے بات رکھنے کی کوشش کی تھی مگر وہ مر ہی گیا۔ کیا تمہارے پاس بھی کوئی ویسا ہی سنہرا اسفنج ہے؟ اگر نہ ہوتا تو میں اس کے استعمال سے کیسے واقف ہوتا؟ تم واقعی حیرت انگیز آدمی ثابت ہوئے ہو دوست، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ میں مارشل کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ نہ پوچھو تو بہتر ہے، عبران مغمون لہجے میں بولا۔ مجھے بتاتے ہوئے شرم آئے گی۔ یہاں اندھیرا ہے اس لیے یہیں بتا دو، میں تمہیں شرماتے نہ دیکھ سکوں گا۔ وہ بدبخت میرے محکمے ہی کا آدمی ہے اور میرے برابر ہی کا عہدہ رکھتا ہے۔ محکمے میں کب سے ہے؟ بہت دنوں سے ہے، تقریباً 12 سال پرانی ملازمت سمجھ لو، اور وہ زیرو لینڈ کے لیے کام کرتا رہا ہے۔ عمران بولا۔ ہاں، اسی طرح یہ لوگ ہماری خفیہ ایجادات چرا کر نامعلوم زیرو لینڈ تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں آخر یہ مہم کس توقع پر ترتیب دی جا رہی ہے؟ ہمارا خیال ہے کہ یہ زیرو لینڈ آمیزن کے کسی دشوار گزار علاقے میں ہے۔ اس خیال کی وجہ؟ کچھ عرصے سے کئی اڑن تشتریاں اور فٹ بال کی شکل کے کئی طیارے ایک وہ ڈور پر پرواز کرتے دیکھے گئے ہیں۔ ان کا رخ مشرق کی طرف تھا اور انہیں اس وقت تک دیکھا جاتا رہا ہے جب تک وہ جنگلوں میں نہیں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد ایک وہ ڈور کی حکومت کی اجازت سے ہمارے سینکڑوں جہازوں نے دور تک پرواز کی، لیکن کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ جنگل اتنے گھنے ہیں کہ نیچے کا حال معلوم کر دینا دشوار ہے۔ ابھی ہمارے پاس ایسے ہیلی کاپٹر بھی نہیں ہیں جنہیں لمبی پرواز کے کام میں لایا جا سکے۔ عمران کچھ نہ بولا، وہ چلتے رہے۔ کیلی صفدر سے عمران ہی کے متعلق گفتگو کر رہی تھی۔ صفدر کی سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے عمران کے متعلق کیا بتائے، کیونکہ عمران تو خود اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ قیام گاہ پر پہنچ گئے۔ یہاں وہ دونوں ملازم ایک جگہ بندے پڑے پائے گئے جن کے سپرد آلڈس کی لاش کی نگرانی کی گئی تھی۔ مسٹر اوبران، عمران نے کہا، میرا خیال ہے کہ ہم ان تینوں قیدیوں کو یہیں چھوڑ کر باہر کھلے میدان میں چل نکلیں۔ مارشل خاموش نہیں بیٹھے گا، اس کی یہی کوشش ہوگی کہ ہم سبوں کو دوسری صبح نہ دیکھنے دے، کیونکہ اس کا راز ظاہر ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ تمہارے ملک کی سیکرٹ سروس سے بآسانی الگ ہونا پسند نہیں کرے گا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو دوست، ابھی تک تم نے جو کچھ بھی کہا ہے ٹھیک ہی نکلا ہے۔ اس گفتگو کے بعد تینوں قیدیوں کو زمین پر گرا کر ان کے ہاتھ پیر بھی باندھ دیے گئے، پھر ان کے حلق میں رومال ٹھونسے جانے لگے اور پھر وہ باہر نکل آئے۔ عمران اپنا سوٹ کیس اٹھانا نہیں بھولا تھا۔ عبران نے کہا، کیا سامان بھی لے چلیں؟ جیسا دل چاہے، میں تو اپنا سوٹ کیس ہر وقت ساتھ رکھنے کا عادی ہوں، کیونکہ میری عقل عموماً اسی میں بند رہتی ہے۔ ویسے مس گیلی اگر چاہیں۔ کیلی نے جھلا کر تصحیح کی۔ اوہ، معاف کیجیے گا، یہ بھول جانے کا مرض میرا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اب مسٹر اوبران، ان کا نام بھی مجھے بلی ماردان یاد آتا ہے اور کبھی برگستان۔ ہاں تو اب چل دیجئے۔ وہ باہر نکلے۔ انہوں نے کھڑکیاں اور دروازے تو بند کر لیے تھے، لیکن کیروسین لیمپوں کو روشن ہی رہنے دیا تھا۔ کچھ دور چلے جانے کے بعد وہ چٹانوں کی اوٹ میں ہو گئے، لیکن ان کا رخ لکڑی کے مکان ہی کی طرف رہا۔ 1 گھنٹہ گزر جانے کے بعد کیلی بڑبڑانے لگی۔ کیا آج کی رات یوں ہی جائے گی؟ نہیں، اور بھی شامتیں لائے گی، عمران سر ہلا کر بولا۔ اور پھر اچانک انہوں نے لکڑی کے مکان سے شعلے بلند ہوتے دیکھے۔ ان میں سے کئی بھوکلا کر اٹھے۔ نہیں، عمران غرایا، اگر اندھیرے میں اپنے جسم چھلی کرانے ہو تو ضرور اس طرف جاؤ۔ ان میں سے کئی بیک وقت بڑبڑانے لگے۔ انہیں اپنے سامان کی فکر تھی۔ دفتن انہوں نے ٹامی گن کی ریٹ سنی۔ آہا، تو وہ تنہا ہی ہے، عمران نے کہا۔ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ عبران نے پوچھا۔ اگر وہ کئی ہوتے تو آگ لگا کر فائرنگ نہ کرتے، بلکہ ہمیں زندہ پکڑنے کی کوشش کرتے، کیونکہ اس ٹکراؤ کا مقصد صرف سنہرے اسفنج کے ٹکڑے حاصل کرنا تھا۔ ورنہ انہیں اس کی کب پرواہ ہو سکتی ہے کہ ہم یہاں بلی کی گردن میں گھنٹی باندھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں؟ ٹھہرو، تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں دیکھتا ہوں۔ عمران ٹامی گن سنبھالے اندھیرے میں رینگ گیا۔ لکڑی کی عمارت سے شعلے بلند ہوتے رہے اور ٹامی گن شور مچاتی رہی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے استعمال کرنے والا پاگل ہو گیا ہو۔ پھر یک بیک انہوں نے 2 ٹامی گنوں کی گرجنے کی آواز سنی۔ اوہو، کیا ٹکراؤ ہو گیا؟ صفدر بڑبڑایا۔ ٹھیک اسی وقت دور سے عمران کی آواز آئی، ارے باپ رے، یہ تو مر ہی گیا۔ اور پھر وہ چٹان کی اوٹ سے نکل کر جلتے ہوئے مکان کی طرف بھاگے۔ طیارہ میڈرڈ سے نیو یارک کے لیے پرواز کر چکا تھا اور حمید سوچ رہا تھا کہ آخری یک بیک نیو یارک کی کیوں سوچ گئی۔ فریدی نے ابھی تک اسے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔
डॉन मेगाट्रे से रुखसत होने के बाद भी वो एक दिन मेड्रिड में ठहरे थे। उस रोज फरीदी का ज्यादा वक्त इधर उधर तार देने में गुजरा था और उसी दिन हमीद ने यह भी देख लिया कि डॉन मेगाट्रे ने जो कुछ भी कहा था कर दिखाया था। मेड्रिड में चीनियों के खिलाफ आला पैमाने पर फसादात शुरू हो गए थे और इन फसादात की वजह अफवाहें थी। हमीद तो इन्हें अफवाहें ही समझता था क्योंकि उसे इस फसाद की असलियत मालूम थी। चीनियों के खिलाफ ये अफवाहें डॉन मेगाट्रे ही की तरफ से फैलाई गई होंगी। बस सुबह ही सुबह ये खबर सारे शहर में फैल गई थी कि पिछली रात को एक चीनी ने एक स्पेनी बच्चे को ज़िबा कर डाला था और उसका गोश्त खाने ही वाला था कि पकड़ लिया गया। फिर थोड़ी देर बाद ये खबर मिली कि चीनियों के एक मकान से 18 स्पेनी बच्चे बरामद हुए हैं। गर्ज से कि हर खबर का मरकजी ख्याल यही होता कि चीनी आदमखोर है। बस फिर क्या था, जहां भी कोई चीनी नजर आया ढेर कर दिया गया। वो दूसरे ही दिन न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गए। फरीदी इस फसाद से बहुत दिल बर्दाशा हुआ था। उसने इस सिलसिले में डॉन मेगाट्रे से भी गुफ्तगू की और फिर हमेशा के लिए उससे मुतफिर हो गया। मगर डॉन मेगाट्रे भी क्या कर सकता था। फसाद को हवा देना आसान है लेकिन उसे रुकवा देना बहुत मुश्किल होता है। डॉन मेगाट्रे का कहना था कि कासिम का अगवा उसकी तौहीन के बाइस हुआ था, इसलिए चीनियों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी थी। लेकिन फरीदी अंधे इंतकाम का कायल नहीं था। अंधा इंतकाम बेगुनाहों को भी चाट जाता है। इस सिलसिले में तो 100% यही हुआ था। फरीदी के ख्याल के मुताबिक असल मुजरिमों का बाल भी बीगाना हुआ होगा। ये आखिर डॉन मेगाट्रे है क्या भला? हमीद ने पूछा। मेड्रिड का सबसे बड़ा गुंडा, फरीदी ने जवाब दिया। तो आपने इसकी वसादत से हमारा इंतजाम क्यों कराया था? मेड्रिड में बस वही जान पहचान वाला था और उसका पता भी सीधा साधा है। डॉन मेगाट्रे मेड्रिड लिख दो, बस काफी है। आप सिफारत खाने के तौर से भी तो काम कर सकते थे। कर सकता था, मगर उसी सूरत में जबकि हमारा ये सफर सरकारी नोयत का होता। हमीद थोड़ी देर तक खामोश रहा, फिर भन्ना कर बोला, आखिर न्यूयॉर्क क्यों? फरीदी ने एक तवील सांस ली और आहिस्ता से बोला, मैंने इससे बड़ा धोखा शायद ही पहले कभी खाया हो। धोखा? आप पहले भी कह चुके हैं। होगा, मैं इसके मुतालिक कुछ नहीं पूछूंगा। वैसे ये तो अपना मुकद्दर हो चुका है। आप धोखे खाइए और मैं धक्के खाऊं। फरीदी के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट नजर आई और उसने कहा, पूरा वाकया सुनकर तुम मुझे अहमक समझोगे, मगर हालात ही ऐसे थे कि इस चक्कर में फंस जाना पड़ा। पिछले 2 माह से बराबर तारीख से खतो किताबत हो रही थी। तारीख का ख्याल था कि दोबारा तारीख वादी का सफर किया जाए और आप मुझे अब बता रहे हैं। सुनो तो सही, मेरा कतई इरादा नहीं था, लेकिन फिर अभी हाल ही में मैंने सोचा कि इस बहाने से सयाहत भी हो जाएगी और तफरीह भी। पिछली बार तो संग ही का मसला दरपेश था, इसलिए तफरीह क्या होती। यही सोचकर तारिक को लिख दिया कि मैं तैयार हूं। उस पर तारिक ने लिखा कि मोटे को भी साथ लाना, क्योंकि अब की बार हम जो रास्ता इख्तियार करेंगे उसके लिए मोटे जैसे ताकतवर आदमी बहुत जरूरी होंगे। मैंने भी सोचा क्या हर्जे अगर कासिम भी साथ चले, लिहाजा तारिक को उसकी रवानगी से भी मुत्तला कर दिया। पिछले सफर में भी कासिम बाज औकात काफी कारआमद साबित हुआ था। बड़े बड़े तनावर दरख्त रास्ते से हटाए थे, अक्सर दरख्त काट काट कर नालों पर पुल बनाए थे। मैंने कासिम को सफर पर आमादा किया, लेकिन मुझे फिर भी बेखबर रखा। हमीद जलकर बोला, ऐसे मौके पर तुम्हारी चिड़चिड़ाहट काफी दिलचस्प होती है, इसीलिए इस भैंसे को भी मुझे कुछ बताने से मना कर दिया था। नहीं, ये तो उसे भी नहीं बताया था कि तारीख वादी का सफर दरपेश है। बस एक लंबे सफर की बात थी। बहरहाल मैंने सोचा कि पहले इंग्लैंड जाकर बैंकों में अपनी रकूमात का जायजा लूं, फिर तुम लोगों को रवानगी के लिए लिखूंगा, ताकि इधर उधर ज्यादा वक्त बर्बाद ना हो। यह भी महज इत्तेफाक था कि लंदन में एक ऐसे आदमी से मुलाकात हो गई जो मेरा और तारिक का दोस्त है। उसने बताया कि तारिक आजकल कैलिफोर्निया में है। मैंने उसे आगाह किया कि उसे गलत इत्तलात मिली हैं, तारिक तो न्यूयॉर्क में है। वो खूब हंसा और बताया कि वो उसे पिछले ही हफ्ते कैलिफोर्निया में छोड़कर आया है और वो तकरीबन 6 माह से वहीं मुकीम है। मुझे इस पर बड़ी हैरत हुई क्योंकि अभी हाल ही में उसके खतूत न्यूयॉर्क से आते रहे थे। उस वक्त तक किसी साजिश का ख्याल नहीं आया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा जहन भटकने लगा। मैंने सोचा कि तुम लोग मेरी हिदायत के मुताबिक चल पड़े होगे और रास्ते में ही होगे, लिहाजा मैंने रासिल की फोन पर तुमसे गुफ्तगू करके उसी दोस्त के तौर से तारिक के मुतालिक मालूमात बहम पहुंचाने की कोशिश की। वहां से भी यही जवाब आया कि तारिक तकरीबन 6 माह से कैलिफोर्निया में है। मैं उस दोस्त से पहले ही तारिक का पता मालूम कर चुका था, जिसने उसके कैलिफोर्निया के कयाम का मुतालिक बताया था। मैंने तारिक से उसी पते पर बजरिया तार पूछा कि क्या उसने उसी दौरान में मुझे खतूत लिखे थे। जवाब इनकार में आया। हमीद भोखलाए हुए अंदाज में ये कहानी सुनता रहा था। फरीदी के खामोश होते ही बोल पड़ा, क्या आप तारिक की तहरीर नहीं पहचानते? वो अमूमन खतूत टाइप करता है, हाथ से नहीं लिखता। दस्तखत तो करता ही होगा। मैं उसके दस्तखत पहचानता हूँ,
لیکن ان دستخطوں پر زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوئی تھی، کیونکہ جو کچھ بھی ہوا ہے میرے لیے قطعی غیر متوقع تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر اب کیا خیال ہے؟ ایک مضحکہ خیز خیال کہ یہ سب کچھ محض قاسم کے اغوا کے لیے ہوا ہے، تو گویا اپنے یہاں سے نیو یارک تک اس سازش کا جال بچھایا گیا تھا، ورنہ میڈرڈ ہی میں یہ واقعہ کیوں پیش آتا؟ نیو یارک پہنچنے پر سب کچھ ہو سکتا تھا۔ آہا، ٹھہریے، مجھے سوچنے دیجیے۔ میرے خدا، اب مجھے یاد آیا، جس ایروپلین سے ہم نے سفر کیا تھا اس میں شاید وہ چینی بھی تھے۔ اوفو، کس قدر دماغ خراب ہوا ہے میرا، میں اس چینی تن لین کے متعلق تو بھول ہی گیا تھا۔ آپ اسے کیسے جانتے ہیں، اور وہ ہے کون؟ وہ فریدی ایک طویل سانس لے کر مسکرایا۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی، اگر اس کی شخصیت پر تم ظاہر ہو جاؤ تو یہ سازش بھی ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح تمہارے سامنے آ جائے گی۔ تن لین سنگ ہی کے مشہور ساتھیوں میں سے تھا۔ جب وہ نیو یارک سے تاریک وادی کی تلاش میں روانہ ہوا تھا، اس وقت تن لین بہت زیادہ بیمار ہو گیا تھا، اس لیے وہ اس کا ساتھ نہیں دے سکا تھا، نیو یارک کے ایک ہسپتال ہی میں پڑا رہ گیا تھا۔ اوہ ہو، حمید نے مصبرانہ انداز میں پہلو بدلا۔ غالباً تن لین تاریک وادی کے لیے کوئی مہم ترتیب دے رہا ہے، لیکن رہنمائی کے لیے بھی کوئی چاہیے، کوئی ایسا آدمی جو پہلے بھی سفر کر چکا ہو۔ میرا دعویٰ ہے کہ ان لوگوں نے روزہ پر بھی دوڑے ڈالنے کی کوشش کی ہوگی، مگر روزہ کافی چالاک ہے۔ آخرکار انہوں نے اس پوری ٹیم میں سے قاسم ہی کو مناسب سمجھ کر منتخب کر لیا، اور اس کے لیے اتنے پاپڑ بیلے گئے۔ ہمارے ملک میں ان کی دال نہ گلتی، اس لیے انہوں نے ہمیں نیو یارک بلایا، اور ان کے کچھ آدمی ہمارے پیچھے بھی لگے رہے۔ میڈرڈ میں تمہارا اتفاقیہ قیام ان کے لیے ایک بہترین موقع ثابت ہوا، اور وہ اسے وہیں سے لے اڑے۔ مگر اس کی یادداشت پر کیا گزری تھی؟ اوہ، یہ بہت معمولی سی چیز ہے۔ چینیوں میں زمانہ قدیم سے ایسی ادویات کے بارے میں تحقیق و تجسس کا رجحان پایا جاتا رہا ہے جو کسی بھی آدمی پر غیر معمولی طور پر اثر انداز ہوں۔ مثلاً کئی سال ہوئے لندن میں چینیوں کا ایک ایسا گروہ پکڑا گیا تھا جو ایسی ہی ادویات کے بل بوتے پر دولت مند طبقے میں خوف و حیرات پھیلا کر لمبی لمبی رقمیں اڑ رہا تھا۔ یہ لوگ کسی مالدار کو طاق لیتے ہیں اور اسے خط لکھتے ہیں کہ اگر فلاں دن انہیں کوئی بڑی رقم نہ ملی تو اس کے گھرانے پر خدا کا قہر نازل ہوگا اور اس کا لڑکا کسی کام کا نہ رہ جائے گا۔ لارڈ برنہم کی مثال لے لو، اسے ایسا ہی یہ خط ملا تھا، اس نے معاملہ پولیس کے سپرد کر دیا۔ پولیس نے یہ نظریہ قائم کیا کہ کوئی لارڈ برنہم کو خواہ مخواہ تنگ کر رہا ہے، اس سے زیادہ اس دھمکی کی اصلیت نہیں۔ لیکن معینہ تاریخ کو لارڈ برنہم کے اکلوتے لڑکے کا جسم بالکل نیلا ہو گیا اور وہ اپنے حلق سے گیدڑوں کی سی آوازیں نکالنے لگا۔ اس کے علاوہ اور کسی قسم کی آواز اس کے منہ سے نکلتی ہی نہیں تھی۔ نہ وہ دوسروں کی گفتگو سمجھ سکتا تھا اور نہ آدمیوں کی طرح بول سکتا تھا۔ بہرحال جب وہ گروہ پکڑا گیا تو حقیقت ظاہر ہوئی، یہ کسی قسم کے زہر عید کا اثر تھا جو اسے شراب میں استعمال کرایا گیا تھا۔ قاسم کے سلسلے میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، اس کا دماغ الٹے بغیر اس کا اغوا ممکن ہی نہیں تھا۔ اس طرح وہ چینی اس کے ہمدرد بننے میں بھی کامیاب ہو گیا ہوگا۔ مثلاً ہوٹل والوں نے سمجھ لیا تھا کہ وہ ذہنی فطور میں مبتلا ہو گیا ہے، اس لیے وہ اسے اس کی پوری خوراک نہیں دیتے تھے، وہ بھوکا رہ جاتا تھا۔ بس اگر اسے موقع پر کوئی پیٹ بھرنے والا مل جائے تو اس سے بڑا ہمدرد اور کون ہو سکتا ہے؟ قاسم اس کے لیے موم کی ناک ہوگا، جدھر چاہا موڑ دیا۔ لیکن جب وہ اپنی یادداشت ہی کھو بیٹھا ہے تو اس کی رہنمائی کیسے کرے گا؟ حمید نے پوچھا۔ ان دواؤں کا توڑ بھی ہوتا ہے ان کے پاس، فریدی کچھ سوچتا ہوا بولا۔ مثال کے طور پر برنہام کا لڑکا کچھ دنوں بعد اپنی اصلی حالت پر آ گیا تھا، نہ رنگت میں نیلاہٹ رہ گئی اور نہ آواز ہی گیدڑوں کی سی تھی۔ گروہ کی گرفتاری کے بعد اس کا سرگنا کو مجبور کیا گیا کہ وہ ان لوگوں کو اصلی حالت پر لے آئے جو زہر کا شکار ہوئے تھے، لہٰذا اس نے انہیں وہ دوائیں استعمال کرائیں جو زہر کا توڑ تھیں۔ تو آپ کی دانش میں قاسم ان کے لیے کارآمد ثابت ہو سکے گا؟ یقیناً ہو سکے گا، کیونکہ ہم نے وہ راستہ دوبارہ دیکھا تھا۔ جاتے وقت واپسی کے لیے کچھ نشانات قائم کیے گئے تھے اور انہی نشانات کے سہارے کوٹی کی زیارت گاہ تک پہنچے تھے، ورنہ امکانات تھے کہ ہم واپسی پر راستہ بھول جاتے۔ حمید تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر بولا، تو اب کیا ارادہ ہے؟ ظاہر ہے کہ قاسم کو ان سے حاصل کیے بغیر میری واپسی ناممکن ہے، خواہ اس کے لیے کہیں جانا پڑے۔ بزرگوں سے مشورہ لیے بغیر کوئی کام کرنے کا یہی انجام ہوتا ہے، حمید نے بزرگانہ انداز میں جواب دیا۔ فریدی کچھ نہ بولا۔ میڈرڈ سے نیو یارک تک کا سفر حمید کے لیے اکتا دینے والا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب آئیں گے سیاحت کے مزے، اگر ایک بار پھر تاریک وادی تک کی دوڑ لگانی پڑی۔ پچھلی ہی بار اسے صحیح اور سلامت واپسی کی توقع نہیں تھی۔ خدا خدا کر کے سفر کسی طرح ختم ہوا اور انہیں وائلڈ کیٹس کے ایجنٹ ہوائی اڈے سے لے گئے۔ فریدہ کا پہلے ہی خیال تھا کہ وہ وائلڈ کیٹس ہی میں ٹھہرے گا۔ اب حمید کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ فریدی یہاں قاسم کو کس طرح تلاش کرے گا، اور پھر کیا یہ بھی ضروری تھا کہ وہ لوگ اسے نیو یارک ہی لائے ہوں؟ اتنی بات فریدی بھی سمجھتا رہا ہوگا، پھر آخر وہ نیو یارک کیوں آیا تھا؟
اتنی بات فرید بھی سمجھتا رہا ہوگا۔ پھر آخر وہ نیو یارک کیوں آیا تھا؟ طارق سے بھی تبادلہ خیالات کا سوال نہیں پیدا ہوتا تھا، کیونکہ وہ یہاں تھا ہی نہیں۔ فریدی تو سفر کی تکان سے بھی متاثر نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ایک ہی گھنٹے بعد وہ باہر جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ لیکن اس نے حمید کو اس پر مجبور نہیں کیا۔ حمید نے اس پر خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور پھر بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ لیکن پھر تھوڑی دیر بعد کافی کی خواہش محسوس ہوئی۔ اس نے ہیڈ ویٹر کو فون کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک لڑکی کافی کی ٹرے لیے ہوئے کمرے میں آئی۔ حمید پھر سجدہ شکر بجا لایا اور لڑکی سے نحیف آواز میں بولا، اگر تم خود ہی ایک پیالی کافی بنا کر پلا دو تو میں بے حد مشکور ہوں گا۔ میں دنیا کا مظلوم ترین انسان ہوں۔ کیا آپ کی طبیعت خراب ہے جناب؟ لڑکی نے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے بڑے پیار سے پوچھا۔ ہاں، مجھے چائلڈ فوبیا ہو گیا ہے۔ یہ کون سا مرض ہے جناب؟ میں پہلی بار یہ نام سن رہی ہوں۔ بچوں کا خوف۔ میں نہیں سمجھی جناب۔ لڑکی کے لہجے میں حیرت تھی۔ بیٹھ جاؤ۔ حمید نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کتنا بدنصیب آدمی ہوں۔ لڑکی بیٹھ گئی اور اس کے لیے کافی بنانے لگی، لیکن اس کی نظریں بار بار استفہامیہ انداز میں حمید کی طرف اٹھ جاتی تھیں۔ وہ ایک اندھیری اور ڈراؤنی رات تھی۔ حمید کسی فلمی ایکٹر کے لہجے میں بولا، بڑی ڈراؤنی، میں آج بھی یاد کرتا ہوں تو دل الٹنے لگتا ہے۔ آندھی کا شور، بادلوں کی گرج، بجلی کی چمک، ہزارہا بھٹکی ہوئی روحوں کی چیخیں۔ میں اپنے مکان میں تنہا تھا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی، ٹک ٹک ٹک، اور میرا دل دھڑکنے لگا، دھک دھک دھک۔ حمید خاموش ہو گیا۔ لڑکی نے کافی کی پیالی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، پھر کیا ہوا جناب؟ پھر میں کانپتے ہوئے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھلتے ہی کمرے کی روشنی باہر کھڑے ہوئے آدمی پر پڑی اور میں چیخ مار کر پیچھے ہٹ آیا۔ اس کی شکل بہت ڈراؤنی تھی۔ وہ چھوٹے قد کا ایک موٹا سا آدمی تھا۔ ہونٹ معمول سے زیادہ موٹے تھے اور ناک پھولی ہوئی تھی۔ سر اور داڑھی کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے تھے۔ اس کے جسم پر ٹویڈ کا ایک بوسیدہ سا سوٹ تھا جو پانی سے شرابور ہو چکا تھا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا اندر داخل ہوا اور میں ایک بار پھر چیخ مار کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی سرخ سرخ آنکھیں ابل پڑ رہی تھیں۔ اس نے دروازے کی طرف ہاتھ بڑھا کر گھونسا ہلایا اور پھر فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے کپڑوں سے بہنے والا پانی فرش پر پھیل رہا تھا۔ حمید خاموش ہو کر کافی پینے لگا۔ لڑکی کا اضطراب بڑھ رہا تھا اور ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے حمید کا بار بار خاموش ہو جانا اسے گنا گزر رہا ہو۔ پھر کیا ہوا جناب؟ وہ گہری گہری سانسیں لے رہا تھا، شاید بے ہوش ہو گیا تھا۔ میں نے جھپٹ کر دروازہ بند کر دیا۔ مجھے ایسا ہی معلوم ہوا تھا جیسے کچھ لوگ اس کا تعاقب کر رہے ہوں۔ پھر میں تھوڑی دیر تک دم بخود کھڑا رہا، لیکن اس کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔ وہ جیسے پڑا تھا ویسے ہی پڑا رہا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے ہلایا جلایا، تب یقین ہوا کہ وہ سچ مچ بے ہوش تھا۔ اس کی صورت ڈراؤنی ضرور تھی، مگر اس وقت وہ مظلوم ہی معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے اس کے بھیگے ہوئے کپڑے اتارے اور اسے ایک خشک چادر میں لپیٹ دیا۔ اس کے سارے جسم پر ویسے ہی گدگنے کدے ہوئے تھے جیسے عموماً جہاز رانوں کے جسموں پر پائے جاتے ہیں، اور اس کے کانوں میں جہاز رانوں ہی کی سی بالیاں بھی تھیں۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد وہ ہوش میں آیا اور میں نے اس سے استدعا کی کہ وہ زمین سے اٹھ کر بستر پر لیٹ جائے، کیونکہ وہ بہت وزنی تھا، مجھ سے نہیں اٹھ سکتا تھا۔ بدقت تمام وہ اٹھا اور بستر پر لیٹ گیا۔ ہاں، یہ تو بتانا ہی بھول گیا کہ اس کی بغل میں لوہے کا ایک چھوٹا سا ڈبہ بھی دبا ہوا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے سب سے پہلے اسی پر جھپٹا مارا تھا اور اسے پھر بغل میں دبا کر بستر پر لیٹتا چلا گیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھنا چاہا کہ وہ کون ہے اور کیوں آیا ہے، لیکن وہ صرف اشاروں میں بات کر رہا تھا، زبان سے کچھ نہ بولا۔ اس وقت میں یہی سمجھا کہ شاید وہ گونگا ہے۔ میں رات بھر اس کی دیکھ بھال کرتا رہا۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ معلوم ہو رہا تھا۔ حمید پھر خاموش ہو گیا۔ لڑکی نے پھر مستبانہ انداز میں پہلو بدلا۔ کیا میں آپ کو اور کافی دوں جناب؟ اس نے پوچھا۔ شکریہ، ایک کپ اور۔ لڑکی نے کپ اس سے لے کر دوبارہ کافی اونڈیلی اور اسے اس کی طرف بڑھاتی ہوئی بولی، ہاں تو پھر کیا ہوا جناب؟ دوسری صبح تک اس کی حالت بہت ردی ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر کو بلایا جس نے معائنہ کرنے کے بعد مایوسی ظاہر کی
اس نے بتایا کہ دل بہت کمزور ہو گیا ہے اور کسی وقت بھی اس کی دھڑکن بند ہو سکتی ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا اور افسوس کے ساتھ گھبراہٹ بھی ہوئی کہ ایک ایسا آدمی میری چھت کے نیچے دم توڑ رہا ہے جس کے نام اور پتے سے بھی واقف نہیں ہوں۔ دوپہر کو اس کے ہونٹ آہستہ آہستہ ہل رہے تھے اور وہ کہہ رہا تھا، یہ ڈبہ لو، تم نے میری بڑی خدمت کی ہے، یہ تمہارا انعام ہے، خدا تمہیں خوش رکھے۔ اور پھر اس کے بعد ہی وہ ختم ہو گیا۔ ختم ہو گیا؟ لڑکی نے حیرت سے دہرایا اور اپنے خشک ہوتے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی۔ ہاں، وہ ختم ہو گیا۔ اس کی تدفین کے بعد مجھے اس ڈبے کا خیال آیا۔ یہ بہت وزنی تھا۔ میں نے بمشکل تمام کھولا۔ اس میں ایک لفافہ رکھا ہوا تھا۔ لفافے کو کھولا تو اس میں سے کاغذ کا ایک ٹکڑا نکلا جس پر عجیب قسم کے نشانات نظر آ رہے تھے۔ ایک بطخ کی چونچ میں ایک مچھلی تھی اور مچھلی کی دم پر برطانیہ کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ ایک طرف سورج کی تصویر تھی اور دوسری طرف شلجم۔ اسی کے ٹھیک نیچے گوبھی اور گوبھی سے ایک تیر کا نشان دیگچی کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ دیگچی کے نیچے 4 کا ہنسا تھا اور اس کے نیچے 3 ترپن کا ہنسا۔ سب سے نیچے ایک نقشہ تھا اور یہ نقشہ اپنے ہی شہر کا تھا۔ اس پر متعدد تیر کے نشان تھے۔ بھلا تم ہی بتاؤ کہ وہ نقشہ کیسا رہا ہوگا؟ اوہ وہ، لڑکی مستبانہ انداز میں بولی، وہ نقشہ یقیناً کسی خزانے کا رہا ہوگا۔ حمید خاموشی سے کافی پیتا رہا۔ ارے آپ خاموش کیوں ہو گئے جناب؟ لڑکی نے اسے ٹوکا۔ بس اب کچھ نہ پوچھو، یہ مصیبتوں سے بھری ہوئی داستان ہے۔ خزانے آسانی سے نہیں دستیاب ہوا کرتے، لڑکی نے مسکرا کر کہا۔ نقشے میں تیروں کے نشان شہر کی ایک گلی میں مڑ گئے تھے اور غالباً پھر وہ ایک مکان میں داخل ہو گئے تھے۔ ایک دن میں انہی تیروں کے نشانات کو دیکھتا ہوا چل پڑا۔ اس گلی میں پہنچا جہاں وہ مکان تھا۔ نقشے کے مطابق ابھی تک ایک ایک نشان صحیح نکلا تھا۔ مکان کافی بڑا تھا اور اس کے اندر سے بچوں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ میں چپ چاپ واپس چلا آیا کیونکہ اگر وہ کسی خزانے ہی کا قصہ تھا تو اس کے لیے رات ہی مناسب ہوتی۔ رات کو میں کیل کانٹے سے لیس ہو کر پھر اسی گلی میں جا پہنچا۔ دیوار پر چڑھنے میں کوئی دشواری نہیں پیش آئی اور میں بآسانی دوسری طرف اتر گیا۔ نقشے نے ابھی تک بالکل میری رہنمائی صحیح کی تھی۔ میں دبے پاؤں آگے بڑھتا رہا۔ چاروں طرف سناٹا تھا۔ میں نقشے کے مطابق اس کوٹری میں جا پہنچا جہاں تہ خانہ تھا۔ تہ خانے کا راستہ بھی جلد ہی معلوم ہو گیا تھا اور میں بڑی تیزی سے نیچے اترتا چلا گیا۔ آہا، وہ آہنی صندوق میرے سامنے تھا جس کی تصویر نقشے میں موجود تھی۔ اس میں ایک بڑا سا مقفل لٹک رہا تھا۔ ہاں، یہ بتانا تو بھول ہی گیا کہ اس ڈبے میں جو اس آدمی نے دیا تھا ایک کنجی بھی تھی اور اسی کنجی سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ کنجی کسی تالے کی ضرور ہوگی۔ میں نے بڑی بے صبری سے صندوق کا قفل کھولا اور پھر اس کا ڈھکنا اٹھانے میں کافی قوت صرف کرنی پڑی۔ حمید پھر خاموش ہو گیا۔ لڑکی کا چہرہ جوش سے سرخ ہو گیا تھا اور آنکھیں چمکنے لگی تھیں، مگر حمید کی خاموشی بدستور قائم رہی اور اب اس کی آنکھیں کچھ مغموم سی نظر آنے لگی تھیں۔ پھر کیا ہوا جناب؟ ارے پھر ہوتا کیا، مجھ پر خدا کا قہر ٹوٹ پڑا۔ کیا ہوا کیا ہوا؟ لڑکی اہمکانہ انداز میں کھڑی ہو گئی۔ اس صندوق سے صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا برآمد ہوا جس پر تحریر تھا، اے نیک دل شخص، میں اپنی 4 بیویاں اور 53 عدد بچے تیرے سپرد کر رہا ہوں۔ اگر تو نے ان کے سروں پر ہاتھ رکھا تو بروز محشر اللہ والوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ورنہ کھانا خراب ہوگا، روسیا اٹھے گا۔ خواہ مخواہ میرا وقت برباد کرے آیا۔ لڑکی برا سا منہ بنا کر بولی، افسوس کہ تم میری جگہ نہیں تھی، ورنہ قدر و قیمت معلوم ہوتی، کیونکہ ٹھیک اسی وقت وہ 4 بیویاں اور 53 عدد بچے مجھ پر ٹوٹ پڑے تھے اور میں سر پر پیر رکھ کر وہاں سے بھاگا تھا۔ اور پھر دوسرے ہی دن مجھے نیو یارک بھاگنا پڑا کیونکہ وہ بیویاں اور بچے مجھے سارے شہر میں تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ اب میں یہاں صدر آئزن ہاور سے مل کر مدد کی درخواست کروں گا، ورنہ وہ 4 بیویاں اور بچے مجھے دنیا کے کسی گوشے میں بھی چین نہ لینے دیں گے۔ اور ہاں، اسی رات سے مجھے چائلڈ فوبیا بھی ہو گیا ہے۔ سنا ہے کہ تمہارے دیش میں اس قسم کے امراض کا معقول علاج ہوتا ہے۔ لڑکی بھنبھناتی ہوئی اٹھی اور ٹرے سنبھالنے لگی۔ اسی وقت کسی نے دروازے پر دستک دی اور حمید کی اجازت سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ یہ کوئی